کرے. جو آج رات مجھے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں, آئے اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں گے. خداوند یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ تو اپنا تخت چھوڑ کر آج رات ہمارے درمیان میں اترا ہے. خداوند تو پاک ہو کر ناپاک لوگوں کے درمیان میں اترا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو آج پاک کرنے کے لیے اترا ہے. خداوند تو آج اپنے خادم کے وسیلہ سے, اپنے ممسوح کے وسیلہ سے وہ کلام کر, وہ باتیں کر جو خداوند صرف تیری مرضی کے مطابق ہو. آج خداوند اپنے خادم کو سکھا جس طرح تو نے اپنے موسیٰ بندہ کو سکھائی. تو نے فرمایا کہ جا, میں تجھے سکھاؤں گا اور تیری زبان کا اور تیرے ہونٹوں کا ذمہ لوں گا اور تجھے بتاؤں گا کہ تجھے کیا کہنا ہے. آج خداوند اپنے خادم کے زبان کا, ہونٹوں کا ذمہ لے, اپنے خادم کو سکھا تاکہ تیرا خادم خداوند تجھ سے سیکھ کر تیرے لوگوں کو سکھا سکے. اور خداوند ہمیں بھی توفیق دے کہ آج رات جو تیرا کلام سنے خداوند اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈال سکے. تیرے کلام کے مطابق خداوند بنتے چلے جائیں. تیرے کلام کو محض سننے والے نہ بنے بلکہ خداوند اس کو اپنے دل میں رکھے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکے. آج خداوند تو اپنے کلام کے وسیلہ سے بتھیروں کو جو تجھ سے دور ہے خداوند اپنے قریب لے آ. جس طرح خداوند تو گزشتہ دنوں میں, تو گزشتہ راتوں میں اپنے خادم کو نال منڈی کے لیے خداوند تو استعمال کر چکا ہے, آج تو اس سے بڑھ کر کام کرے گا. آج تو اس سے بڑھ کر کام کرے گا کیونکہ تو ہمارا خدا جو ہے وہ معجزات کا خدا ہے. خداوند تو آج اپنے کلام کے وسیلہ سے معجزات کر تاکہ جب تیرا کلام نازل ہو تو بتھیرے نجات پائیں. بتھیرے جو تجھ سے ناواقف ہیں آج تیرے کلام کے وسیلہ سے خداوند تجھ سے واقف ہو جائیں. خداوند تجھے جان جائیں اور تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے. خداوند جتنے لوگ تیرے متلاشی ہیں آج رات وہ تجھے پائیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں تجھے رکھ سکے. خداوند تو ہمیں تیار کرتا ہے اپنے کلام کے لیے, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند آج موسم خراب ہے تو پھر بھی اپنے خادم کو لے آیا تاکہ ہم برکت پائیں ان کے وسیلہ سے. آج تیرے خادم کے منہ سے ہر نکلی ہوئی بات ہم سبوں کے لیے برکت کا, نجات کا, ترقی کا, سرفرازی کا اور شفا کا باعث بنے. اور خداوند تو کثرت کے ساتھ استعمال کر مانگتے تھے مسیح یسوع کے نام سے, آمین. آپ کی زوردار تعلیم خدا کے تعلیم پاسٹر دوستوں میں جائیں گے. اگر آپ نے یہ تعلیم میرے لیے تعلیم ٹھیک ہے, اگر خدا کی تعلیم نہیں ہے بہت کم تعلیم ہے. یہ زوردار تعلیم. اگر آپ یسوع کی اگر بجا سکیں تو بڑی مہربانی. ایک دن ہم سب نے دنیا کو چھوڑ دیں گے مگر یسوع نے ہمیشہ قائم رہا ہے. یسوع مر کے زندہ ہوا تاکہ مجھے آپ کو زندگی ہو. اس کے بغیر زندگی نہیں ہے, اس کے بغیر کائنات نہیں ہو سکتی ہے. میں نے جس وقت خدمت شروع کی تو مجھے اس ٹائم بڑا شوق ہوا ہے کتاب لکھنے کا. تو مجھے نئی جب آپ کوئی چیز جیسے آپ جانتے ہیں جب لوگ نئی مسیح میں آتے ہیں اس میں بڑا جوش ہوتا ہے کہ سب یسوع کو قبول کرتے ہیں. بندے کو لگتا ہے کہ ہر ایک کو میں بتا دوں کہ یسوع کیسا ہے. اور پھر تھوڑے عرصے بعد وہ کام ہونے لگ جاتی ہے. لوگ کم مسیح کی منامی کرتے ہیں اور کافی کہتے نہیں میں جب جوان تھا کہ میں بڑا یسوع بڑا کچھ کرتا ہوں. بس اب آپ سمجھتے ہو حالات, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, بیوی آ گئی, بیوی کی خدمت کر رہے ہیں, یسوع خدا کی طرح بیوی کی طرح. ایسے بہت سے لوگ ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب میں نے خدمت شروع کی تو مجھے زندگی کے اندر ایک بہت بڑی انسپریشن آئی کہ آئی شوڈ رائٹ اے بک. اور میں نے اس کتاب کو لکھنا بھی شروع کیا. اس کے 5 چیپٹرز بھی لکھے اور ان کو سیو کیا. دن رات ان کو لکھتا تھا. اس کتاب کا 5 چیپٹرز لکھ چکا تھا میں
میں اس کو 7 سے 9 چیپٹرز میں لکھنا چاہتا تھا. 2 چیپٹرز میرے اندر موجود تھے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے 2 اور کر لوں تو بہتر ہے. خیر ان دی اینڈ آف دی ڈے سے لکھنا بتانا چاہتا ہوں. پھر میں نے ٹریول کرنا شروع کر دیا اور جب میں نے دنیا کو دیکھا, دنیا کی خدمت کو دیکھا, تو اس میں مجھے احساس ہوا جو میں لکھ رہا ہوں یا جو میری سوچ تھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور بعد مجھے احساس ہوا کہ نہیں, مجھے بہت سی تعلیم پانے کی ضرورت ہے, تجربات پانے کی ضرورت ہے, مسیح کے ساتھ مزید زندگی جینے کی ضرورت ہے, اس کو اور گہرے طور پہ جاننے کی ضرورت ہے. اور ان سالوں کے اندر ایک وقت آیا کہ کسی نے مجھے ایک پروفیسی دی اور اس نے مجھے نام دیا میری بک کا. خدا نے اس شخص کو نام بتایا اس بک کا, اور جس دن سے میں نے نام سنا ہے اس دن سے میں ایک لفظ نہیں لکھ سکا, اور اس بات کو تقریباً 3.5 سال ہو چکے. اور جو نام مجھے دیا وہ تھا ورلڈ وداؤٹ جیسس, یہ دنیا یسوع کے بغیر. اور جب بھی میں اس کے لیے کبھی بیٹھتا ہوں, لیپ ٹاپ کھولتا ہوں, اپنا نوٹس کھولتا ہوں فون کے اوپر, تو کئی گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں, مجھے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتی کس طرح ہو سکتا ہے دنیا یسوع کے بغیر, کیا ہو یسوع کے بغیر دنیا. بائبل لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ اور کلام. پیدائش کی پہلی کتاب میں لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, زمین سنسان اور ویران تھی اور گھراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جوش تھی. اور خدا نے جب دیکھا کہ یہ اچھا نہیں ہے تو خدا نے کہا نور ہو جائے. یہ نور وہ نہیں ہے جو سورج کا نور ہے. جب کبھی میں کئی گھنٹے بیٹھتا ہوں اپنی زندگی کے اندر اور سوچتا ہوں, مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ اگر یسوع نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا, اگر یسوع نہ ہوتا تو نور نہ ہوتا, اگر یسوع نہ ہوتا تو آج بھی گھراؤ پہ اندھیرا ہوتا, اگر یسوع نہ ہوتا آج بھی زمین سنسان اور ویران. میں بھی وہ یسوع کی بات نہیں کر رہا جو میرے اور آپ کے مر کے زندہ ہوا ہے, میں اس یسوع کی بات کر رہا ہوں جو موسیٰ کو آگ کی جھاڑی میں ملنے آیا تھا. میں اس یسوع کی بات کر رہا ہوں جس نے اس پہاڑ کے اوپر ابراہیم کو آواز دی کہ اب میں جان گیا ہوں کہ تو میرے ساتھ وفادار ہے. میں اس یسوع کی بات کر رہا ہوں جو موسیٰ کی لاٹھی بن گیا تھا. میں اس یسوع کی بات کر رہا ہوں جو ایوب کو برکت دیتا ہے. میں اس یسوع کی بات نہیں کر رہا جو ایک کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے. اس یسوع کی اس مینیفیسٹیشن کے بعد یسوع کا انسان بن کے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک ڈیمینشن آسمان پہ بدل گئی. اس سے بیشتر لوگ کہتے تھے کہ جو اس دنیا کو چھوڑتا ہے وہ باپ ابراہیم کی گود میں جاتا ہے, مگر آج ہم یہ نہیں کہتے ہیں ابراہیم کی گود میں جاتے ہیں, کیونکہ ایک ایسا کفارہ دیا گیا جس نے آسمان کے منہ کو اس ڈیمینشن پہ کھول دیا کہ جس کے بعد جو اس کے نام پر ایمان رکھتے ہیں وہ پاتال میں نہیں جاتے ہیں, وہ ابراہیم کی گود میں نہیں جاتے ہیں, وہ باپ اور برے کے تخت کے سامنے جاتے ہیں جہاں پہ زندگی ہے, جہاں پہ جلال ہے, جہاں پہ قدرت ہے, جہاں پہ اختیار ہے, جہاں پہ حشمت ہے, جہاں پہ نور ہے, جہاں پہ تاریخ کی نئی بستی ہے. کیا ہو یہ دنیا اس یسوع کے بغیر. میں اسپین میں رہتا ہوں, اسپین میں ہر 4 سے 5 بچے کا نام خصوص رکھا جاتا ہے. وہاں پہ خصوص یسوع کو اسپینش میں بولا جاتا. آپ کتنی دفعہ ان کے ماں باپ ان کا نام لیتے ہیں, کتنی دفعہ دوست ان کا نام لیتے ہیں, کتنی دفعہ وہ خود اپنا نام لیتے ہیں, مگر ان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. مگر صرف ایک ہی یسوع مسیح ناصری ہے. اب جب کبھی کہیں پہ بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں جب ہم اس کا نام لیتے ہیں جہنم کی لعنتیں کانپنے لگ جاتی ہیں, جہنم کی تاثیریں ڈرنے لگ جاتی ہیں, ابلیس کی قوتیں چھوڑنے لگ جاتی ہیں, بیماریاں اس سے جانے لگ جاتی ہیں. لوگ کہتے
ہیں مسیحوں کے پاس کیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں مسیحوں کے پاس کیا ہے. مسیحوں کے پاس ایک ایسا نام ہے جو ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی کر لو, ساری جہنم کی لعنتوں کو اکٹھا کر لو, دنیا کے سارے دیوتا ایک جگہ اکٹھے کر لو, دنیا کے سارے خدا ایک جگہ اکٹھے ہو جائے. جب کبھی مسیح اپنے ایک خدا کا نام لیتے ہیں, وہ سب خدا اس کے آگے جھک جاتے ہیں, وہ سب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. مسیحوں کے پاس ایک ایسا نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ, سندر, ابدی, پوتر, قدرت والا پاک نام ہے. اس نام جیسا کوئی اور نام نہیں ہے. آج کیا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ اپنے دکھ, اپنی تکلیفیں, یا اس نام پہ ایمان جس نام کے آگے ہر ایک رکنا چھوٹا. مشکل ہر زندگی میں ہوتی ہے, پریشانی ہر زندگی جیتی ہے. میں ایک ہفتہ بیٹھ پہ رہ کے آیا پچھلے سنڈے سے اس سنڈے تک. سنڈے کی رات کو میں سفر کے نکلا اور 25 گھنٹے سفر کرنے کے بعد آج صبح 4 بجے لاہور پہنچا. میں ایک ہفتہ اپنے گھر سے نہیں نکلا, اور مجھے اندر باڈی کے اندر ایسا تھا کہ میری مسز نے مجھے بولا تو واقعی سفر کر پائے گا, جیسے کھانا نہیں کھایا جا رہا, تو لگاتار 12 دن 12 شہروں میں جا پائے گا, 11 شہر لگاتار تو ہر روز سفر کر پائے گا. میں نے اس کو ایک بات بولی, سوچ اگر یسوع دنیا میں نہ آتا تو ہم اس لائق تھے. اگر یسوع کہتا کہ میں یہ صلیب نہیں اٹھاؤں گا تو آج میں اور آپ کا جی رہا. اس کو بولا ہاں میں کمزور ہوں اس میں, شاید مجھ سے اس طرح نہیں پیش ہو پائے, شاید میرا گلا اس طرح میرا ساتھ نہ دے پائے. اگر یسوع کے لیے سوچیں تو پھر مجھے جانا چاہیے چلے, کیونکہ اس یسوع کے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. اور یسوع اس دنیا میں میرے اور آپ کے وسیلے کام کرنا چاہتا ہے. اس کو آج بھی باڈی کی ضرورت ہے, مگر ایسی باڈی نہیں جو پاک ہے. شاید وہ میرے اور آپ جیسی ناپاک بدنوں کو پاک کرنا جانتا ہے. وہ مجھے اور آپ جیسے نکموں کو, حقیروں کو, ناچیزوں کو کامل کرنے کا اختیار رکھتا ہے. پترس نے اس کا 3 بار انکار کیا, مگر خدا کا جو مقصد اس پترس کی زندگی میں تھا, اس کے گناہ کی وجہ سے, اس کی نافرمانی کی وجہ سے, اس نے یہاں تک اس کو بلایا 20 دور ہو جا مجھ سے. پترس اس ڈائمینشن میں چلا گیا تھا کہ ابلیس اس کے دماغ کو پکڑ لیا تھا. لوگ بہت کچھ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں کر پاتے, کیونکہ اپنی سوچوں کو ٹھیک نہیں کر پاتے. جس دن آپ نیگیٹو سوچیں گے آپ نیگیٹو کو جیتیں گے. کیا آپ سوچیں گے آپ نہیں کر سکتے, آپ کبھی بھی کر نہیں پائیں گے, کیونکہ بائبل کہتی ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں اس میں جو مجھے زور بخشتا ہے. مگر جو اوریجنل ٹرانسلیشن اس میں یہ نہیں لکھا میں اس میں کر سکتا ہوں جو مجھے زور بخشتا ہے, اس میں صاف لکھا ہے میں مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے زور بخشتا ہے. وہاں پہ مسیح کا نام لکھا گیا. میں اور آپ شاید وہ نہیں کر سکتے جو میں اور آپ کر پائیں گے, مگر جب کر پائیں گے جب ہم مسیح کو پوری طرح اپنی زندگی میں لیں گے. زندگی کے اندر ہر جسم کے اندر پرابلم آتی ہے, ہر خاندان میں پرابلمز آتی ہیں, مگر کیا وہ پرابلمز جیسے میں اور آپ مسیح کی خدمت چھوڑ دیں, مسیح کو ماننا چھوڑ دیں, مسیح کی منادی کرنا چھوڑ دیں. اور میں بڑا خوش تھا, میں بک لکھوں گا اور اس میں میری زندگی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں تھا جو میں نے لکھا, لیکن جیسے مجھے نام ملا نا کتاب کا, آج 3.5 سال اس بات کو ہو چکے, کووڈ سے پہلے کی بات ہے بلکہ زیادہ ہو گئی ہوگا. میں ایک لفظ سے لکھ سکتا ہوں. میں جتنی دفعہ بیٹھتا ہوں سوچتا ہوں اور میرے پاس ایک لفظ نہیں آتا کہ یسوع کے بغیر واقعی یہ دنیا کیا ہوگی. اگر یسوع نہ ہوتا تو آج میں اور آپ کہاں ہوتے.
اگر یسوع نہ ہوتا تو میرے اور آپ کے پاس کیا امید؟ میں اپنی مسز کے ساتھ اجتماع اینٹورپ میں تھا، بیلجیم کے اندر. ہالینڈ میں تھے ہم لوگ، سوئٹزرلینڈ میں تھے، بیلجیم میں تھے اور فرانس میں تھے. بیلجیم کے میری مسجد میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی یہودی کو دیکھا. میرا بہت سے ملکوں میں ان کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ٹریول کرتے ہوئے، مگر اس کی زندگی کا پہلی دفعہ اتفاق تھا. اینٹورپ بیلجیم کا شہر ہے جو کہ ہیرے کا شہر کہلایا جاتا ہے. سب سے زیادہ وہاں پہ ڈائمنڈ مارکیٹ ہے. وہاں پہ بہت زیادہ جوئش ہے، بہت زیادہ. تو ہم لوگ جس طرح ٹرین اسٹیشن سے باہر نکلے ہوٹل جانے کے لیے اپنے، تو ایک گلی غلطی ہو گئی ہم سے. تو میں گلی سے اوپر سے گلی گھوم کے آیا، سیدھا جانا تھا، بالکل نکل کے ٹرین اسٹیشن سے الٹے ہاتھ جانا تھا. تھوڑا سا سیدھا کر کے گھوم کے آیا اور اس سمجھ لے کے ایک گلی کا چکر ایکسٹرا لگا. اس گلی میں کہ وہ گلی آلموسٹ جوئش گلی تھی. نیم تو بالکل ہے ہی ان کی، لیکن وہ اندر ہوتے ہیں. اس کے لیے ان کی مارکیٹس، ان کی گوشت کی دکان، ان کی پان بریڈ کی شاپ ہے. میں نے بس میں پہلی دفعہ دیکھا بلیک پینٹس، وائٹ شرٹ، بلیک کوٹ، بلیک ہیٹ، لمبے بال، اور سارے اس کی مسجد ہے. اس میں سب نے ایک جیسے کپڑے پہنے، لیکن کیونکہ ان کا کلچر ہی ان کو تھا، ان کی تہذیب یوں سکھایا گیا بچپن سے. اور میں کہ سب یہ جو لڑکے بچے لڑکے تو دیکھ لیا بابے، یہ سب ملین لوگ ہیں. جو اس کے پیچھے گلی ہے، 2 گلیاں، وہ سارا ڈائمنڈ بیچ دیا. وہاں پہ 2-3 گلیاں جو ڈائمنڈس بکتا ہے اس کا وہاں پہ. ایک چھوٹی سی انگوٹھی ڈائمنڈ کی کوئی راؤنڈ اباؤٹ 7-8 لاکھ کی منیمم، اور اس سے زیادہ ایک نیکلس کروڑوں میں تک کا وہاں پہ ملتا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنے امیر لوگ ہیں. ان کی لائف بالکل سمپل ہے. کیوں سمپل ہے؟ کیونکہ وہ پرنسپلٹیز کے اندر، پرنسپلس کے اندر اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہے. مگر ان کے پاس نام نہیں ہے جو نام میرے اور آپ کے پاس ہے. ان کے پاس زیادہ نام ہے جو مہیا کرتا ہے، جو شفا دیتا ہے، جو بنانے والا ہے، جو سب کچھ ہے. مگر ان کے پاس وہ نام نہیں ہے جو ابدی زندگی دیتا ہے. ان کے پاس وہ نام ہے جو پانی دینا جانتا ہے. ان کے پاس وہ نام ہے جو پیسہ دینا جانتا ہے. ان کے وہ نام ہے جو زندگی دینا جانتا ہے. ان کے وہ نام ہے جو کہ رافع ہے. یہوہ رافع کا مطلب ہے ہیلر، گاڈ ہیلر، جو ہیل کرتا ہے، جو شافی ہے. مگر ان کے پاس وہ نام نہیں ہے جو چرچ میرے اور آپ کے پاس ہے. میرے اور آپ کے پاس ایک ایسا نام ہے جو سب ناموں سے اوپر نام ہے، جو سب ناموں سے زوراور نام ہے، جو سب ناموں سے پاک نام ہے، جو سب ناموں سے قدرت والا نام ہے. بھائیوں میں کوئی ایسا نام نہیں ہے، یا دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کسی بھی مذہب کی، کسی بھی ڈاکٹرین کی، کسی بھی سائنس کی، جس میں یہ آپ کو مل سکے، یا کوئی نام ایسا نام ہو جس میں کوئی ہیل ہو سکتا ہو. کوئی ایسا نام نہیں ہے جس کے اندر کوئی ابدی زندگی پا سکتا ہو. یا دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہو کہ آپ اپنے خالق کے پاس جا کے ابدی زندگی جی سکتے ہیں. یہ صرف یسوع مسیح کے وسیلے ہے. یسوع کے بغیر زندگی نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے. آپ اور میں مسیح کے خون خریدا لوگ ہیں. شاید ہم لوگ کامل نہیں ہیں، بالکل شاید نہیں ہوں گے. مجھ میں بھی کمیاں، آپ میں بھی ہیں. اس بدن میں رہتے ہوئے ہم کمیوں میں سے گزرتے ہیں. مگر کیا وہ کمیاں مجھے اور آپ کو ختم کرنے کے لیے؟ کیا وہ کمیاں، وہ بیماریاں، وہ مشکلات، وہ حالات، وہ تنگی میری اور آپ کی زندگی کا یہ مطلب ہے کہ فل اسٹاپ؟ آپ کی زندگی جب تک نہیں ختم ہوتی جب تک خدا نہیں کہتا ختم ہوتی ہے. آپ کی زندگی اس دن ختم ہوتی ہے جس دن خدا فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہے. میں دنیا میں ایسے بہت سے لوگوں کو ملا ہوں، ٹیسٹمنی سنی ہے، جو دوبارہ مر کے زندہ ہوئے ہیں مگر قبر میں نہیں گئے. میں ایک دفعہ سن رہا تھا رائنر بونکے صاحب کا، شاید آپ نے نام سنا ہو، one of the best evangelists of the last 100 years. اس شخص نے افریقہ کو بدل دیا. آج سے 2-3 سال پہلے اس دنیا سے
سے اپنی زندگی میں جا چکی ہیں. وہ بتا دیں وہ افریقہ کسی شہر میں تھے اور مردے خانے سے مردہ نکال کے اس کی عبادت میں لے کے آئے. مردہ خانہ سے جس کو فریزر میں رکھا جاتا ہے, فریج میں جب باڈی کو رکھ دیا جاتا ہے. 8-9 دن کا مردہ فریزر میں پڑا. اگر فریزر میں زندہ انسان کو رکھ دیا جائے تو اس کی جو بلڈ ہے وہ جم جاتا ہے, اس کی نسیں جم جاتی ہیں, ختم ہو جاتا ہے, اس میں لائف ختم ہو جاتی ہے. اس شخص کو 9 دن یا 10 دن ایگزیکٹلی سب یاد نہیں ہے, برف خانے میں رکھ دیا گیا. اس کی بیوی کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو کرسچن پریچر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک نام ہے, اس نام میں سب کچھ ہو سکتا ہے. میں نے اپنے شوہر کو دفن نہیں ہونے دینا. کیا بولتی ہے؟ میں نے اپنے شوہر کو, کیونکہ چند دن بعد وہ پریچر جو یہاں پہ آ کے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک نام ہے جس نام میں سب کچھ ہو سکتا ہے, میں وہاں پہ اپنے شوہر کو لے کے جاؤں. اور جیسے وہ پسٹ ہوتا ہے اس دن وہ عورت اس شخص کو لے کے آ جاتی ہے اپنے شوہر کو. انتظامیہ پریشان ہو جاتی ہے, یہ کیسا امتحان ہے, یہ کس طرح ممکن ہے. اس کو سمجھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, کہتی نہیں وہ پریچر کو میں نے بہت دفعہ سنا ہے, میرے گھر میں اس کی گراؤنڈ سے آوازیں آتی رہی کہ میرے پاس ایک ایسا نام ہے, میں کیسے نام کی منادی کرنے آیا ہوں, میں کیسے نام کے متعلق بتانے آیا ہوں. جو باپ نے ایک ایسا نام دنیا کو دے دیا ہے, اس نام میں سب کچھ ہو سکتا ہے. کہتی ہے اگر وہ کہتا ہے تو اس نام میں کچھ ہونے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ انسسٹ کرنے کے بعد اس کو بیک آف دا ٹروتھ سے ڈال دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جسے رائن ہارڈ بونک کے پریچ کا کہا تھا, وہ 9-10 دن کا مردہ برف خانے میں لگا ہوا, اس کے خون کے اندر گردش آ گئی. وہ جو خون جو کہ زندہ کا جم جاتا ہے, جس سے رائن ہارڈ بونک نے کہتے ہیں انجیل سنانی شروع کی, اس مردہ کے اندر زندگی آنے لگ گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مردہ زندہ ہونے کی ضرورت ہے, مگر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع ہر مردہ چیز کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. آپ کا اگر خاندان مردگی میں جا رہا ہے, اگر آپ کا رشتہ مردہ پن میں جا رہا ہے, یسوع آپ کے اس خاندانی رشتے کو زندگی دینا چاہتا ہے. اگر آپ کے بچے گمراہی میں جا رہے ہیں, یسوع ان کو گمراہی سے نکالنے کا اختیار رکھتا ہے. اگر آج آپ بانجھ ہیں, وہ آج آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے. اگر آج آپ قرضے میں ہیں, وہ قرضے سے رہائی دینا چاہتا ہے. اگر آپ کسی بیماری میں ہیں, وہ بیماری کو ہیل کرنا چاہتا ہے. مگر ان سب چیزوں سے اوپر ہم اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کے لیے کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر مردہ کو زندہ ہونے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر مردہ زندہ ہوگا. ایک دن سب مردے زندہ ہوں گے. جب یسوع دنیا میں تھا تو یسوع نے چند ایک مردوں کو زندہ کیا. بائبل میں 3 مردوں کے لکھا گیا ہے, 3 دفعہ یہ ایکٹ بائبل میں موجود ہے. مگر جب یوحنا کی شگرد یسوع کے پاس آئی, جب یوحنا نے اس کو بھیجا, پاکستان کے پیچھے تمہیں بہت بڑی ڈیبیٹ کھڑی ہو گئی کہ انکل اللہ صاحب نے شاید کہیں پہ کہہ دیا کہ سر کاٹ دیتا یسوع نے کہا. اس کی تھاٹ ہے, میں جس پاس صاحب نے اس کے خلاف باتیں کی ہیں ان کو بھی ملا, وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, اور میں پاسٹر انکل اللہ صاحب کو بھی ملا ہوں. میں نہیں بولوں گا وہ غلط ہے یا وہ غلط ہے, اس کی تھاٹ غلط ہو سکتی ہے, مگر ایک غلط بات کرنے سے آپ جہنم میں نہیں جاتے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. غلطی سب سے ہو جاتی ہے. میں ان کو ملا ہوں پرسنل طور پہ, انکل اللہ کو. مجھے شاید اس کی پوزیشن اتنی اچھی نہ لگتی ہے, مگر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں ابراڈ رہتے ہوئے اتنے دنیا میں جانے کے بعد وہ بہت زیادہ دنیا میں کام کر رہا ہے. اس ٹائم اس خطے کے اندر اس بندے کی یوٹیوب اور فیس بک کی وجہ سے کئی ہزار ہندو اور سکھ لوگ یورپ میں مسیح کے پاس آئے ہیں. صرف اس کی پریچنگ سن کے لوگ پادریوں سے بپتسمے لے رہے ہیں.
लोगों को पादरी नहीं मिल रहे हैं यूरोप में, चंद जगहों पे क्रिश्चियन है ही नहीं कोई भी पंजाबी, तो वो सिर्फ उसकी टीचिंग सुन, उसकी वीडियो सुन। गलती हो सकती है इंसान से, मैं उसकी थॉट को कैसे कहूं ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम उससे क्यों बोला है, मगर आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, क्या एक गलती की वजह से अगर ऐसा हो तो पतरस को तो फिर दोबारा इंजील सुनानी नहीं चाहिए। क्यों सर? पतरस ने तो डायरेक्ट मसीह का इनकार किया था। पतरस बोला नहीं मैं नहीं इसको जानता, फिर बोला नहीं मैं इसके साथ नहीं था। और पतरस ने तो वो कुदरत देखी थी जो शायद आपने मैंने नहीं देखी। उसने तो अपनी इन जिंदा आंखों के साथ, जिस्मानी आंखों के साथ सांस लेते हुए उस लाजर को कब्र से निकलते हुए देखा था। शायद आपने तो टेस्टमनी सुनी कि मुर्दा जिंदा होता है। लाजर ने तो कितनों मुर्दों को जिंदगी में आते हुए देखा था। याईर की बेटी को देखा था। और यूहन्ना ने जब अपने शागिर्दों को भेजा तो यीशु के पास आए तो उसने पूछा क्या लगता है तुझे कि तू ही है या किसी और की राह देखे? तो यीशु ने उसको क्या बोला था? उसने बोला यूहन्ना को जाके बोलो मुर्दा जिंदा किए जाते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु ने पहली चीजों में से चीज बोली थी मुर्दा जिंदा किए जाते हैं। एक मीन के यीशु ने बहुत ज्यादा मुर्दों को जिंदा किया था, मगर यीशु के वक्त में भी गोरकनों की रोटी चाह रही थी। यीशु के वक्त में भी जनाजे पढ़े जाते थे। इस दुनिया से एक दिन सबने जाना है। मत डरें अपनी मौत से, मत डरें कि आप बीमार हैं, मैंने मर जाना है। आपने जब मरना है आपने मरना ही है। मगर यीशु कहता है जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक है। जो मुझ में है वो मर के भी मर नहीं सकता है। जो यीशु में मर के मरना नहीं है बल्कि अबदी जिंदगी का वारिस होता है। आज क्या है मेरे आपके पास? हम छोटी छोटी बातों से इख्तलाफात खड़े करते हैं। मैं अब्दुल्ला साहब को नहीं सुनता, मुझे इख्तलाफ है चंद बातों का शायद, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरा बीवी से मेरी नाराजगी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी की मिसाल नहीं देता, तो मैं ऊपर तक लोग पिटन ला दूंगा, मेरी बुढ़ी ऐसी, मेरी बुढ़ी ऐसी, मेरे मुझे अगर इख्तलाफ है तो मुझे जाके वो ठीक करना चाहिए। भाई ठीक है ना, भाई आप एक बंदे के बारे में बातें कर रहे हो, उसका तो आवाज पहुंच नहीं रही। और इससे हम क्या एक ऐसे स्पिरिट को खड़ा कर रहे हैं जिससे फसादात खड़े हो रहे हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सी तालीमात हैं जो वाकई बिदअती हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं हम बोल रहे? क्यों हम इजाजत दे रहे हैं सियासतदानों को परपट पे ला के? क्यों दूसरे मज़ाहिब के सियासतदान क्रिश्चियन चर्चिस में खड़े होकर केक काटते हैं? ये उससे तो बुरा काम वो कर रहे हैं और उन पादरियों के हम चमचागिरी करते हैं। क्रूसेड्स यहां पे कितने आप लोग क्रूसेड्स होते होंगे, आप लोगों के एरिया में तो बहुत होते हैं। कितने सियासतदान पुट ध्यान दे रहे हैं। वो शख्स अगर एक गलती कर रहा है उसको हम कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं सिखा रहे? जो बहन भाई लाहौर के क्रूसेड लोग हैं, जो क्रूसेड वासी मोहसिन लाहौर के पादरी काम ने खुदा मुझे माफ करे, उनका तो घर नाल ही उस पादरी साहब ने जाके खटका दो, उन्होंने कहा भाई क्यों सियासतदान को चढ़ाते हो? वो पुरखड़े पे मसीह की मनाती तो कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि उसकी खिदमत बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको खुदा की हजूरी में बता सकता हूं, मैं उसको नहीं सुनता। मैं उसको जाती तौर पर मिला हूं, पर्सनल तौर पर उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिला। मैंने उसके वसीले खुदा की कुदरत को देखा, खुद बैठे वहां पे मैंने देखा खुदा ने उसके वसीले काम किया। मुझे उसका सरमन नहीं पसंद आया, ये मेरी जाती मर्जी है, ये मेरी जाती सुनने का है। शायद बहुत से लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, काफियों को नहीं अच्छा लगता,
کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے پسند کرنے سے میں برا ہوں یا کسی کے نہیں پسند کرنے سے میں اچھا ہوں. نہیں. ہر انسان کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے. فار ایگزامپل کسی کو اب افریقہ آپ جاتے ہو کھٹے رنگ پاندے نے کالشیا رنگ تے کھٹے کپڑے ان کو پسند ہے. اسی دیکھ کے ہنسنے دیکھو کہ نہ کالا تو گلابی پیلا لیکن ان کی چوائس ہے. اسی طرح آپ اس یونیورسل ورلڈ کے اندر رہ رہے ہیں. آپ گلوبل چرچ ہیں. جس دن آپ فیس بک لائیو کر دیتے ہیں نا اس دن آپ چرچ مقامی چرچ آپ گلوبل چرچ بن جاتے ہیں. دنیا کے کسی بھی ملک سے کوئی بھی آپ کو سن سکتا ہے. اس کا کوئی بھی ویو ہو سکتا ہے. پلیز اس کو غور سے سننے گا. ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے نہیں ہیں. یوحنا نے اپنے واقعی شاگردوں کو بھیجا تھا. یوحنا نے واقعی یہ کہا تھا کہ اس سے جا کے پوچھو وہی ہے یا کسی اور کی راہ دیکھے. کیوں یوحنا نے کہا تھا؟ یوحنا نے تو جانتا تھا وہ کون ہے. یوحنا تو اس کو ماں کے پیٹ میں سے اس سے برکت پایا ہوا تھا. جب الیشبا 6 ماہ کی حاملہ تھی جب مریم جاتی ہے تو بچہ اندر ہل جاتا ہے ماں کے پیٹ میں اور روح سے بھر جاتا ہے. کسی بچے کے لیے ایسی دعائی نہیں لکھی بائبل میں سوائے یوحنا کی. وہ یوحنا اس کے ساتھ کھیلتا ہے بڑا ہوتا ہے. ایک دن آتا ہے کہ جب یسوع سے بپتسمہ لینے آتا ہے تو کہتا ہے میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. میں تو تیری جوتی جو تم نے چپل پہنی ہے سینڈل پہنی ہے اس کو کھول کے اتارنے کے لائق نہیں ہوں. اس کو کہتا ہے جس طرح لکھا ہے اس کو ہونے دے. اور یوحنا کے ہی شاگرد چھوڑ کے یسوع کے شاگرد بنے چاندے کو میں سے. اور جو باقی رہ گئے ان میں سے چاندے کو اس نے ایک دن بھیجا. اسے بولا جاؤ اس سے پوچھو کیا وہی ہے. کتنی دفعہ آپ کی زندگی بے شک آ چکا ہے کیا آپ سوچتے ہو کیا واقعی یسوع میرے ساتھ ہے. میں دنیا میں پریچرز تو جانتا ہوں جو کتنے سالوں سے خدمت کر رہے ہیں. جو مشکل وقت آتا ہے کہتے ہیں باقی تو نے مجھے بلایا تھا کیا نہیں. میں ایسے بہت سے پریچرز کو جانتا ہوں جنہوں نے پرسنلی طور پہ میرے سے بات کی ہے. ڈیوڈ وی وانٹ یو ٹو پرے فار اس اینڈ آسک گاڈ. خدا سے پوچھ دعا کر کے کیا خدا نے ہمیں بلایا تھا. اور اس سے میرا دل پھٹ جاتا ہے اندر سے. کیا آپ کو 10-15 سال انجیل کی خدمت کرتے ہو گئے اور آج آپ کو صرف تھوڑی سی مشکل کی وجہ سے یہ سب جس میں مشکل میں خوف میں جاتے ہیں نا اپنے ذہن کو مسیح میں مضبوط کر دینا. اپنے آپ کو مزید کلام میں مضبوط کرنے لگ جائے. ابلیس آپ کے ساتھ آپ کے ذہن میں بات کرتا ہے مت اس اپنے دل سے اس کو جواب. ابلیس آپ کے دماغ میں ہمیشہ آپ سے بولے گا شک ڈالے گا. یوحنا جس دن جیل میں گیا تو وہ ڈر گیا تھا. واقعی کس سے غلطی نہیں ہوتی ہے. کون کامل ہے کون راستباز ہے. پاسٹر داؤد کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو آپ پتہ نہیں کتنے 100 غلطیاں نکال سکتے ہیں. مگر کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاسٹر داؤد کی زندگی بہت اچھی زندگی ہے. بہت سے لوگ مجھے انسپائر ہوتے ہیں مجھ سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تیری طرح بننا چاہتے ہیں تیری طرح خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور میں کافی دفعہ کمرے میں جا کے روتا ہوں خدا مجھے معاف کر میری غلطیوں کو میری کمزوریوں میں میرا سور. میں جانتا ہوں میں کافی دفعہ تجھے اس طرح وقت نہیں دے پاتا جس طرح میں تجھے دینا چاہتا ہوں. مگر پرابلم معلوم ہے کیا ہے. ہم چھوٹے بہن بھائی اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے چھوٹے چھوٹے تنکے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے شبیر نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے یہ بھائی یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے اپنا نہیں سوچ رہے میں نہیں کر رہا. ایک برا نہ بنانا ایک فلاں کڑی نہ گال کرتا ہے آپ کی 4 نہ کرتا ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ چاہے بھی ایک طرح پتا چل کے تیری 4 چھوٹیاں ہوئی ہیں. ان کے سے لیٹ آنا ہے کہ یہ نہیں کرتے یہ دعا نہیں کرتا. کافی لوگ ہیں جو صرف آپ کو دکھانے کے لیے دعا کرتے ہیں خدا کو دکھانے کے لیے دعا نہیں کرتے تھے. کافی لوگ نے جڑے گرجے سب کو اچھی دعا کرتے ہیں گھر گالا اس کو نیچی کر دیتے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں
آپ کی زندگی کے اندر ٹرانسپیرنٹی ہونی چاہیے. پانی صاف کیوں ہوتا ہے؟ صاف پانی کی کیا نشانی ہے کہ آپ اس کے آر پار دیکھ سکتے ہیں. مٹی والے پانی تو آر پار دیکھ پاتے ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. آپ لوگوں نے بور کروایا سر, کئی 100 فٹ نیچے گیا, ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اوپر مٹی آتی تھی, پانی صاف نہیں تھا, اس میں ذرے نظر آتے تھے, اور جو سیلاب پانی اس کے آر پار میں آپ دیکھ پاتے ہیں. ایک مسیح شخص کی زندگی صاف پانی کی طرح ہونی چاہیے. جو وہ یہاں سے آیا ویسا وہ پیچھے سے بھی ہونا چاہیے. مجھے بہت سے لوگوں نے ٹیلی فون کیا, مجھ سے پوچھا تو ایک ویڈیو بنا, بتا تجھے کون سی بات ٹھیک لگتی ہے. میں کہ یار تسی چاہتے کہ نوی لڑائی شروع کرا دیں. میں کہ سر پاکستان میں بہت چند لوگ ہیں جو ان کو لولا کو پرسنل طور پر ملے ہوئے ہیں. میں ان چند میں سے ایک ہوں, کئی سال پہلے اس کو ملا تھا. میں اس سے کوئی انسپائر نہیں ہوں, میرا کوئی روحانی رشتہ نہیں ہے اس کے ساتھ. ایک مسیح کے اندر رشتہ ضرور ہے جو کہ ہم سب کا ہے. وہ گوریاں نال بھی ہے, کالیاں نال بھی ہے, پیلیاں نال بھی ہے. ہم مسیح میں سب بہن بھائی ہیں, اور ہم سب نے اس کے ساتھ اپنی زندگی جی لی ہے, اپنی غلطیوں کی, اپنی کمیوں, اپنی کمزوریوں کے باوجود. سر اس ملک میں انجیل سنانے کے لیے گوروں سے پیسے لائے جاتے ہیں. وہ بندہ پٹھے گورے نو پیسے بھیج دیا کہ یہ مجھے پتا نہیں. اس معاملے تو لاکھ درجے بہتر ہے سارے کو. 100 غلطیاں اور ہو سکتی ہیں. اس طرح پاسے منور صاحب ہے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اس میں پیسے کھڑا لے چکے. میں نے ان کے چرچ میں بھیج دیا, میرا بہت اچھا رشتہ ان کے ساتھ. لیکن کافی دفعہ ہمیں سینسیبلٹی کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کون کتنا اچھا مسیح ہے. ہمیں خدا کو دکھانے کی ضرورت ہے ہم اس کے حضور کتنے پاک ہیں. اگر ایسے ہوتا تو پترس سے دوبارہ جیل سنا ہی نہیں سکتا. اگر آج کے پاکستان کے اندر پترس ہوتا نا تو پاکستان کے لوگوں جیل ہی سنا دینے چاہیے. جب پترس پہلی دفعہ آواز دے رہا ہوگا نا, کہنا چپ کر بیٹھ لے. وہی نا جب 3 دفعہ انکار کر کے گئے ہیں, ماما بڑا ہی لوگ مان گئے. بھلے بھائی سر میں رات کو اپنی بہن سے بات کر رہا تھا, بات ہوتے بات ہو گئی. میں نے بولا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا شخص جو کہ بہت گناہ میں ہو اور وہ مسیح میں آ جائے, اس کو خدمت نہیں کرنے دیتے لوگ. لوگ ایسے کہتے ایک قوم کرے گا, یہ کیوں نہیں کر سکتا. میں جب پہلی دفعہ دنیا کی بڑی کانفرنس میں گیا نا, پہلی دفعہ زندگی میں 8-9 ہزار کی کرسی کا چرچ تھا, اور پہلا چرچ کا سرمن پاسٹر ڈان جارج نے سنایا. اسی میں سو گئے ہیں. اس میں بندہ 87 ایج کا تھا, اور 1.25 گھنٹہ 87 سال کی عمر 1.25 گھنٹہ پوری ناگنا پیش کرتا تھا. اس کے بعد ایک اور نے سرمن سنایا, پھر اس کے بعد ایک اور آدمی سے سرمن سنایا. اس کی عمر تقریباً 72 سال تھی, 72 سال ہوا. 47 سال اس کو خدمت کرتے ہوئے تھے, 25 سال اس نے خدمت شروع کی تھی. اور جب وہ آیا تو اس نے آ کے اپنا تعارف کرایا. اس نے بولا میں میرا نام فلانا فلانا, کا نام نہیں بتاتا تاکہ کہتا میں ریپسٹ تھا جو لڑکیوں کی عزت لوٹتا تھا. مجھے سزا ہوئی بھی تھی, اور سزا یہ تھی کہ میں کبھی جیل سے آزاد نہیں ہو سکتا. کہتا ہے اس دوران خادم آیا میرے پاس, اور اس نے جیل میں آ کے ملاقات کرنا شروع کی, اور میں دل میں رونے لگ گیا. میں کیا خدایا, کیا واقعی ہی تو کرمسی گناہ بھی معاف کر دیتا ہے؟ اگر تو واقعی یسوع تیرا لہو دنیا کا ہر تو مجھ گنہگار کو آج اپنے لہو سے دھو دے. میرے آنسو گرنے لگے. 47 سال اس کو خدمت کرتے ہوئے جیل سے آزاد ہوا.
कहता है और वो शख्स जो सारी जिंदगी जेल से नहीं निकल सकता था, 3 माह बाद उसको आजाद कर दिया गया। और कहता है उस दिन से लेके आज तक पूरी दुनिया में जीत सुना, ये जेल में आया था नबी कलाम सुनाने के लिए। और इसने मना दी कि उसने बोला यीशु का खून हर गुनाह माफ कर देता है। और कहता मैंने बोला मेरा गुनाह नहीं माफ हो सकता है। कहता मैं अपने यीशु के सामने उसे रोने लग गया। सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आपको, यीशु आज भी सब कुछ माफ करना चाहता है। मुझ और आपको माफ भी करने की जरूरत है। मेरी और आपकी जिंदगी में माफी होनी चाहिए। अपने दुश्मनों के लिए दुआ करने की जरूरत है, अपने सताने वालों के लिए दुआ करने की जरूरत है। मत ये सोचें कि कोई पत्थर मारा तो उसको ईंट मारने के रास्ते। आप चुप करते थोड़ी देर, वक्त आपका जवाब खुद को देने लग जाता है। आप मसीह के साथ मजबूत हो जाए, मसीह आप में मजबूत होने लग जाता है। और जिस दिन मसीह आपको मजबूत कर देगा ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने का ख्याल नहीं रख पाएगी। मत अपनी मुश्किलात के आगे रोएं, अपनी मुश्किलात के आगे इख्तियार से बोले तुम जोरावर हो, तुम बड़ी भी हो, तुम सब कुछ हो, मगर जो मेरा खुदा है वो तुमसे ज्यादा जोरावर है, इख्तियार वाला और सब कुछ करने का ख्याल। मॉरिस डेविस उस टीचर का नाम है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, फेसबुक पे देख सकते, यूट्यूब पे मॉरिस डेविस नाम। इसने वो 77-78 का होगा। और मैं उसे कुर्सी पे बैठा, एक पाकिस्तानी माशरे से गया हुआ लड़का, साल खिदमत करने भी हुआ था। उसे मैं यूं देखता रहा उसको, वो मेरे बिल्कुल सामने बैठा खड़ा प्रीच कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि रेपिस्ट इतने बड़े चर्च में प्रीच करा रहे हैं। इसने मुझसे अपनी जिंदगी के मतलब बताया। मैं घुटनों पे जाके रोता रहा कि खुदा हमने माफ करने की कुव्वत ही नहीं है। हम अपने माँ बाप को माफ नहीं कर पा रहे, हम अपने भाइयों को माफ नहीं कर पा रहे। हम चर्च में बैठे हैं मगर अपने भाई से बात नहीं करना चाहते, बहन से बात नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं कहता आप सबसे आगे घुटनों पे चल दो, नहीं, मगर आपके चंद ऐसे रिश्ते हैं जो आप नहीं छोड़ सकते हैं। आप माफ जरूर करें, दोबारा उन पे भरोसा मत करें, ये भी आपको बता दें कि माफ तो करें। इस दिल से उसको निकाल के तो देखें। लोग कहते हैं हमने माफ कर दिया है, मगर आप थोड़ी देर के सोचें। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप रोएं या दुखी हों, लेकिन आज थोड़ी देर के लिए सोचें कि सबसे ज्यादा आपके लिए बुरा किया है। थोड़ी देर के लिए उसके मुताबिक सोचें और कोई हाथ ना उठाए। अगर आपको यहां पे दर्द हुई है ना, तो समझे अभी तक आपने माफ नहीं किया। मेरे वालिद को एक शख्स ने धोखा दिया 2003 के अंदर। उस टाइम पे 1,80,000 यूरो का धोखा दिया। उस टाइम स्पेन के अंदर 700-800 यूरो लोग तनख्वाह लेते थे। मतलब कि अगर आप 1 साल काम करें तो 10,000 यूरो ऑलमोस्ट कमा लेते लोग। और 1,80,000 यूरो का धोखा दिया शख्स। अगर मेरे वालिद 18 साल नौकरी करता तो पैसे कमा पाता। हम लोग रोड पे आ गए और खाने के लिए पैसे नहीं, यूरोप में कुछ भी नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं। उसे मेरी अम्मी की बहनों के पेपर नहीं प्रेजेंट करवाए और वो इलीगल रह गए। उसे गवर्नमेंट को प्रेजेंट नहीं किया पेपर। और पता क्या होता है, मैं कई सालों तक बोलता रहा, मैंने हमने इसको माफ किया, ऐसा ही लगा। मगर कभी भी कहीं में बैठा होता था तो मुझे याद मैं रो पड़ना, मुझे गुस्सा नहीं आना, कहना खुदा तू उसको माफ कर दे। मैं माफ करता हूँ, मैं माफ करता हूँ। एक दफा खुदा के दूसरे मैंने सीखा, उसको कभी माफ नहीं किया। जब भी उसके बारे में सोचते तेरे आंसू निकल आते हैं। उसको मोहब्बत नहीं, उस दुख में जो तूने उसकी वजह से बाद में तूने, तेरे बाप ने, तेरी माँ ने, तेरी बहनों ने जिया, तुझे अपना वक्त याद आ जाता है जो बुरा जिया होता है। और उससे
آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے. اس دن خدا کا روح مجھے اندر سے توڑ دیا. اس دن میں واقعی رویا بہت زیادہ. اگر اس کے بعد آج تک میں کبھی نہیں رویا اس بندے کو یاد کر. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اس دن میں نے اس کو واقعی سچے دل کے ساتھ خدا کی حضوری میں معاف کر دیا. کیونکہ خدا صرف آپ کو معاف نہیں کرتا ہے بلکہ بھول بھی جاتا ہے. اگر خدا صرف آپ کو معاف کرے اور بھولے نہ تو آپ کے گناہ اس کے سامنے پڑے رہیں گے. مگر اس نے مجھے اور آپ کو صرف معاف نہیں کیا مگر میرے اور آپ کے گناہ وہ بھول بھی گیا ہے. کیا میں اور آپ نہیں بھول سکتے تھوڑی سی؟ یسوع کو صلیب پہ کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے. کافی لوگ نہیں جانتے ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہیں. کافی لوگ نہیں جانتے ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہیں. مت اس انسان کو دیکھیں کہ وہ آپ کے خلاف ہے. اس ابلیس کو دیکھیں کہ اس کے وسیلے اس میں آ کے آپ کے میرے خلاف ہوا کر. یسوع نے پطرس سے کہا تھا, پطرس وہ شخص اس کو یسوع نے بولا یہ بات تجھے گوشت اور خون نے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے الہام ملا ہے. جب اس نے یسوع نے اس سے پوچھا, یسوع نے انجیل سنائی یوحنا کے 6 باب کے اندر کلام دیتا ہے. اس کے شاگرد ناراض ہو جاتے ہیں اور سب چلے جاتے ہیں. صرف 12 بیٹھے ہوتے. یسوع ہوتا ہے تم نے نہیں جانا. تو پطرس اس کو کہتا ہے ہم تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں گے. پتہ ہے یسوع کو کیوں نہیں چھوڑ کے گئے تھے؟ آج چرچ پتہ ہے کیوں نہیں یسوع کو چھوڑ کے جانا چاہتا؟ کیونکہ یسوع معجزے کرتا ہے. بولا نا پطرس نے یہ نہیں بولا کیونکہ یسوع تو ہمیں روٹی دیتا ہے, یسوع تو ہمیں یہ دیتا ہے, یسوع تو ہمیں یہ دیتا ہے, یسوع تو ہمیں یہ دیتا ہے. نا بولا تو زندگی کی باتیں. اس نے پتہ کیا بولا, ہم نے شریعت میں قانون پڑھا ہے, ہم نے تورات پڑھی ہے, ہم نے صحیفے پڑھے ہیں, ان میں صرف قانون ہے اور آئین ہے مگر زندگی کی باتیں صرف تیرے پاس ہیں. یسوع کے پاس زندگی تھی, زندگی ہے اور زندگی رہے گی. اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ جب چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے, زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. اور یسوع کہتا ہے تجھے گوشت اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے تجھے مکاشفہ دیا. اور اسی پطرس کو یسوع کہتا ہے اے ابلیس مجھ سے دور, اے شیطان دور ہو جا. ابلیس کسی کے بھی ذہن کو پکڑ سکتا ہے. ابلیس کسی کی سوچ کے اندر اپنی سوچ ڈالنا چاہتا ہے. مت ابلیس کو اپنے ذہن سے کھیلنے دے, مت ابلیس کو اپنے ذہن پہ فتح پانے دے. جب ابلیس آپ کے ذہن سے آپ سے بات کرتا ہے مت اپنے دل سے اس کو جواب دیں کیونکہ وہ آپ کا جواب نہیں سن پاتا ہے. ایک بڑی بات سنو, آپ میں سے کوئی کلاس ٹیچر ہے جو اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہو؟ کون ہے؟ آپ دونوں ایک منٹ کھڑے ہو بیٹا. ڈرے بغیر میں کیا کریں گے کلاس پڑھا رہی ہے. ادھر آپ کے بچہ بھی نام میں بیٹھے اسٹوڈنٹ, کوئی بھی اسٹوڈنٹ, کوئی مسوں کے پاس پڑھا ہو نہیں؟ کون ہے؟ چاہیے بیٹھی. کون ہے یہ بیٹا؟ بیٹے بچے بھی ہیں نہیں جو چڑھ اسکول پڑھ رہے. ٹھیک ہے, سوچیں بیٹا ادھر آؤ. جینی سے آپ سوال پوچھتے ہو, فار ایگزامپل واٹ از یور نیم, فار ایگزامپل یا کوئی بھی کوشچن کہ پاکستان کا کیپٹل کیا ہے. جینی آپ اس جواب کو کس طرح سنو گے؟ جہاں تو جینی لکھے گی تو آپ اس کو پڑھ سکتے ایسے ہی ہے, یا جینی بولے گی کہ اسلام آباد کیپٹل ہے تو آپ اس کو سن سکو گے. اگر جینی کو پتا ہے اندر کے خدا اس کے جواب کو سن لے گا مگر تسی انہیں ایگزام فیل کر دو گے. ایسے ہی آپ اس کو فیل کر دو گے نا, مگر خدا کے لے گا کہ جینی کو پتا تھی اسلام آباد.
کافی دفعہ جب ابلیس آپ سے بات کرتا ہے نا کہ تانوں خدا نوں جواب دین کی لوڑ نہیں جے، اسی دل وچ ہی دعا کرتے ہیں تے دل کہنا مینوں تے پتہ ہے میرا ٹھیک ہے، تو دس چاچا جڑا تیرے نال لڑ رہا ہے اس کو بتا تو کون ہے مجھ میں، اس کو بتا تیرے پہ کس کا لہو ہے، اس کو بتا تیری قیمت کس نے دی ہے، اس کو بتا کہ تیرے اوپر خون ہے جو ہر سونے اور چاندی سے بیش قیمت ہے، جو بچوں کا جانور کا یا کسی انسان کا نہیں، وہ خدا کے بیٹے یسوع کا خون ہے، جس میں یسوع کا خون ہے وہ زندگی کا فرزند ہے۔ اور ہم کافی دفعہ اپنے ذہن میں ابلیس سے لڑ کے دل میں اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، دل میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دل کی دعائیں صرف خدا سن سکتا ہے، ابلیس نہیں سن سکتا ہے۔ ابلیس وہ سنتا ہے جو اپنے منہ سے آپ بولتے ہو۔ ابلیس اگر آپ کو کہتا ہے فار ایگزامپل کہ تیری شادی نہیں ہو سکتی تو اس کو پتا آپ نے آگے سے کیا جواب دینا ہے؟ بائبل لکھا ہے وہ بانجھ کا گھر بھی بسا دیتا ہے، میں تو پھر خدا کی بیٹی ہوں، میں تو پھر خدا کی شہزادی ہوں۔ ابلیس کہتا ہے کہ آپ کے بچے کامیاب نہیں ہوں گے، اس کو کہنا بائبل میں لکھا ہے تو بچوں کی اس راہ پہ تربیت کر جس راہ پہ اس کو چلنا ہے تاکہ برا نہیں ہو، اس راستے سے نہ ہٹے۔ میرے بچے اس راستے پہ ہیں جو زندگی کا راستہ ہے، میرے بچے اس راستے پہ چلیں گے جو زندگی کے راستے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا کو پتا تھے بچہ کا فیوچر سکیور ہے، تانوں نہیں پتا۔ خدا کو پتا ہے کہ آپ کے بچے یسوع کے لہو سے خریدے گئے ہیں۔ ہمیں نہیں کافی پتا، ہم نہ ڈرے چھوٹے بچے کے لیے نہ ہو جائے، نہ ہو جائے، نہ ہو جائے۔ تو اگر یہ آپ سوچیں یہ ٹیچر جس نے اس کو خود پڑھایا ہے کہ پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے، وہ بچی جو انہوں نے جواب نہیں نہ دے گی، انہیں کہا انہوں نہیں پتا، خود اس نے پڑھایا ہے۔ یسوع نے خود میری اور آپ کی قیمت دی ہے اور باپ کے ہاتھ میں اپنی جان کو سونپا ہے۔ یسوع جانتا ہے آپ کی قیمت کیا ہے، یسوع جانتا ہے آپ کا اختیار کیا ہے، یسوع جانتا ہے۔ اور خدا کے ہاتھ میں میری اور آپ کی شکل شبیہ بنی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ کے اندر میرے اور آپ کی زندگی ہے۔ اور بائبل کہتی ہے اس کا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں کہ چھڑا ادھر ہے، کہ چھڑا کہ چھڑا اس سے نہ چھڑا سکے، ہر اس طاقت سے جو آپ کے خلاف ہے۔ بلکہ ہے کہ خدا صرف امریکنز کو چھڑا سکتا ہے۔ حضرت داؤد کو خدا کہتا ہے مانگ تو میں قومیں تجھے، مانگ تو میں قومیں تجھے، مانگ تو میں قومیں تجھے نہیں۔ یہ صرف گویا نہیں ہے، کیسی بات ہے سر؟ ہمیں مان ہی نہیں کیسے اچھی ریچ کر سکتے ہیں۔ میں نا آج بات کر رہا تھا، بھائی صاحب آئے مجھے لینے میں بتا رہا تھا کہ مجھے نا بہت سے ملکوں سے نا اسپین کے اندر فون آتے ہیں، ہم نے آنا پلیز کر رہے ہیں۔ میں کیوں؟ مجھے چرچ آ رہا ہے، کیوں؟ وجہ تو دسو، خدا نے کہا کیا اسپین میں آئے کتنے پادری، بڑے ملکوں کے پادری آئے ہو جاتے ہیں، یہ بڑے فون آتے ہیں ڈیوڈ وہ نا پاکستانی چرچ آنے لگے گا۔ میں کیوں؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھ رہا پاکستانی چرچ کیا ہوتا ہے۔ میں کیا انہوں نے کو میرا نمبر لینا، مجھے اپنے چرچ کا ایڈریس دینے، میں انہوں نے گر کے آ کے آپ ہی پریچ کر دوں گا۔ اس سے میں دیکھا نہ بلکہ سن بھی لیں کہ پاکستانی سے سنتے نہیں نے، وہ یہ سن کے میں سے بولنا بھی جانتا ہے۔ مانگ تو میں قومیں تجھے، مانگ تو میں قومیں تجھے۔ بائبل کی بات ہی بول رہے ہیں۔ جب اپنی حساب سے بات کرے نا، اور نہ کچھ نہ گل کرو، اور نہ اپنی سٹوریاں نہ سناؤ۔ میں انہیں گھنٹے دعا کرنا پلیز کوئی سننے کی لوڑ نہیں ہے۔ کافی لوگ خدا کو دس سکتا ہے 8 گھنٹے دعا کرنا، یہ پتا نہیں جب وہ دعا کرنے خدا نہ ہو جاتا ہے۔ میں کتنے لوگوں کی دعائیں سنا ہے، خدا تو جانتا میں کتنے گھنٹے تیرے آگے آتا ہوں، میں 8 گھنٹے۔ جب تو دعا کرنا ہے خدا وہ تو دیکھتا نہیں۔ آپ نے جب بات کرنی ہے اس خدا کے کلام سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔
آپ کو جب بولنے کی ضرورت ہے کلام بولنے کی ضرورت ہے. اچھا کہہ رہے نہیں خدایا تو تے جانتا ہے فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے. جنہیں فلانے کو بنایا میں خدا نے فلانے کو بھی خدا نہیں بنایا ہے. اچھا کہ فلانا ہے خدایا تجھے پتا ہے بھائی اگر میں یہ پاری نال گل کرنا فلانا ہے سمجھ آتی چوری کر لو. خدا نہ تے چوری نہ کریے. اسی نہ کرتے سوچنا شاید خدا نے بھی چوریاں تے لا کے جب کام کڑا لوں گے. خدا نے یہ بے وقوف مانگا. اس کی روح ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتی ہے. میں اتنی دفعہ پیچھے اپنے کانفرنس میں بتایا کہ خدا رام کے مندروں میں بھی موجود ہوتا ہے. خدا بدھا کے مندروں میں بھی اور ہر طرح کے مذہبوں میں بھی موجود ہوتا ہے. صرف ان کو پتہ نہیں ہے کہ خدا وہاں پہ موجود ہے. اگر وہ جان جائیں اور ان مندروں میں اگر اس کا نام لے لینا تو مندر ہل جائیں گے اور خدا اپنے آپ کو ان کے اندر ظاہر کر دے گا. ایک اور ٹیسٹمنی بتانا چاہوں گا. میں ڈینمارک میں پریچ کر رہا تھا. وہاں پہ خادم کے بارے میں مجھے کھانے پہ بیٹھے بات ہو رہی. اس شخص کے اس ٹائم 822 چرچز تھے. 822 چرچز. ہمارے ہمسائے ملک کے اندر اس کے اتنے چرچز تھے. ہندو کنورٹیڈ تھا. خودکشی کرنے جا رہا تھا اور ایک پاسٹر اس کو مل گیا. پاسٹر کہتا میں مرنا چاہتا ہوں. پاسٹر بولا کل تو میرے پاس آئی میں تجھے اس کا حل دوں گا اور تجھے ڈر لے گا. اگلے دن وہ بیچارہ کہتا پادری کو بلا رہے. پادری کام بھی ہوتے ہیں. پادری کو بہت ضروری کو کام آ گیا. پادری بھی بیوی کو کہہ دے اور آئے تو بائبل دے دی تو ان کی بھائی صاحب شاید پہاڑ پہ میں نہ پہاڑ پہ چلا جاتا دعا کر تو ادھر بھی وہ جاتا ہے پھر آتا ہے کہتا بہن جی وہ سانتے گئے سن صاحب نے کہا تھا کہ آنا میں آیا ہوں. انہوں نے بولا تھا کہ مجھے کاروبار کرائیں گے. وہ جانتی ہے اندروں بائبل لے آ کے دے دوں گی. کہہ رہا ہے انہوں نے کہا ایک نقشہ نہیں کتاب کو بیچ کے نقشے بنا کے یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. نقشے کو بنا کے بیچنے ہیں. اسے بولا نہیں یہ جیون مکتی ہے. یہ زندگی کی کتاب ہے. اس میں پربھو یسوع کی زندگی لکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ زندگی نہیں لکھی پڑھنی ہے تے روٹی کھانی ہے. اس نے بھائی صاحب یہ بول کے پہاڑ پہ گئے جہاں مل رہا ہے. پہاڑ پہ جاتا ہے کوئی نہیں ہوتا. رہ گیا ہوتا ہے اس کے طرح کو پھینک دیتے ہیں اور پہاڑ کے کونے پہ جا کے چھلانگ مارنے لگتا ہے. اور ایک آواز آتی ہے اس کا نام لیتی ہے. اس کو کہتے ہیں میں یسوع مسیح ناصری ہوں اور میں تجھے پیار کرتا ہوں. وہ یوں نہیں کسی کو نہیں پتا. کہتا اس کتاب کو پکڑ اور کھول. جب اس کتاب کو پکڑتا ہے اور کھولتا ہے وہ کہتا ہے کون سی آیت پر لکھی ہوتی ہے قیامت اور زندگی. جو مجھ پر ایمان لائے مر بھی جائے تو زندہ رہے گا. وہ ہل جاتا ہے. کہتا ہے میں نے بہت سے مذہب پڑھے اور یہ بات تو کبھی کسی نے نہیں بولی کہ جی اٹھنا بھی میں ہوں اور زندہ کرنا بھی میں ہوتی ہوں. اور یسوع کو روبرو ملنے آ جاتا ہے. یسوع کو روبرو ملنے آتا ہے. کوئی پریچر اس کو نہیں پریچ کرتا. یسوع کو روبرو ملنے آ جاتا ہے اور یسوع کو کہتا ہے میں تیری زندگی کو استعمال کروں گا. تجھے یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا. ون پر جاہل انسان کبھی پڑھنے نہیں کیا تھا. یسوع کو مل جاتا ہے. کمناری کرنے لگ جاتا ہے. ایک مندر میں بھائی نے بولا کہ ان کو معلوم نہیں باقی ان کو معلوم. ایک مندر کے اندر بہت بڑا میلہ ہو رہا ہوتا ہے. لوگ لائن لگا کے جو پجاری ہے جس میں بدروہیں آئی حاضری ہوئی ہے اس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. یہ جو یسوع میں دیا ہوگا نا یہ بھی بائبل لا کے ٹوٹ جاتا ہے.
ایک ایک کر کے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں. اس کو بڑا غور سے سنیں. ایک ایک کر کے لوگ جاتے ہیں, وہ ان کو اس کا مسئلہ بتاتے اور وہ ان کا حل بتاتا ہے اور بالکل ٹھیک بتاتا ہے. ابلیس بھی آپ کو آنے والی آپ کی مصیبتیں اور آپ کی برکت بتا سکتا ہے, مگر جو زندگی کی برکت ہے صرف یسوع دے سکتا ہے. اب وہ آندھے 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 پوری باری آ جاتی ہے. وہ میرے دل تھوڑا تیز ہوتا ہے, وہ جا کے پتا کیا کرتا ہے, میری بات سن, تو سچ ہے کہ یہ جو کتاب کا خدا ہے وہ سچ ہے. دعا کو پتا کی کرنی ہے, وہ جو تجھے پہاڑ پہ ملا تھا نا, اس کے علاوہ کوئی اور سچا خدا نہیں ہے. تو وہ پتا کی کرنا ہے, اگر سچا کیا ہے تم بھی کر جائے تو اس کو دعا کرنی نہیں آتی, اس نے بائبل نہیں پڑھی ہوئی تھی, صرف یسوع کو ملا ہوا تھا, اور اس نے بولا اگر وہ سچا ہے تو پھر تو نہیں رہ سکتی یہاں پہ. کہتے ہیں اس طرح کا زلزلہ آیا, جس میں حاضری تھی دو کے اندر دو تینوں وہاں پہ گر گئے اور سب دھرم دھرم ہو گیا. لوگوں نے پتا کیا بولا, وہ تو کی اتنا ساڑھے خدا مار دیتے ہیں. اس کو سنیے گا, اور لوگ اس کو مارنے لگ جاتے ہیں, اور بائبل اس کی آگ کے اندر وہ جو انہوں نے بنائی ہوتی ہے اس میں گر جاتی ہے. وہ کوٹ کھانے کہتا ہے یسوع تم نے یہ نہیں دسیا سے منو لوگ مارن گے بھی, یا تو ساتھ یہ سچ سٹوری بتا رہا ہوں, کہانی نہیں دس رہا, بالکل حقیقت میں ایسا ہوا. اس نے ختم کر بولا یسوع کہتا ہے مینو میرا نہ آیا سے لوگ وہ گل ہی نہیں کر رہا میرے نام. ہم نے کافی دفعہ ہر چیز کہنے میں یسوع ہی سامنے دس ہے. کچھ کام عقل اور دنائی کے بھی ہیں, اس لیے لکھا ہوا ہے جس کے پاس حکمت کی کمی ہے مانگے مجھ سے. ہمیں لوگوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. اگر مجھے کوئی بات ٹھیک پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا تو میں نے اس زمانے کو دسن کی لوڑ نہیں, جا کے دسنا بیٹا تیری یہ نہیں تیرے پتا ہے کیا ہے. اس کے نا ذہن میں آتا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا نا, میں سب تو تیز ناچنا سمجھا سکتا. مجھے یاد آیا جس نے کوئی نہیں آنا اب بھی ناچنا پہنا تھا. کہتا ہے میں نے بھاگتے بھاگتے اپنی بائبل اٹھائی اور لے کے چلا گیا, اور اس شخص سے منادی کرنا شروع کر دی. اور جب اس نے اس گاؤں میں منادی شروع کی تو اس کا چھوٹا بھائی مر گیا. اور لوگوں نے پتا کیا بولا, دیکھیا انہیں ساڈے خدا مارے سن, بھگوان مارے سن, آج انہوں نے بدلا لے لیتا ہے. یہ ٹھیک 2 ہفتے بعد کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. مسیح کو قبول کرنے کے 2 ہفتے بعد سانوں 5 سال ہو گئے, ایسے کسی نے نہیں جا سکتے کہ یسوع زندہ ہے. اسی کہتے ہیں ہم کس طرح کسی کو بتائیں گے, ہم دعا کس طرح کریں. کتنے لوگوں نے کیا کرنا تو دعا کر دو گے میرے کو شخص بتا رہا ہوں جس یسوع کو ملا, اور 2 ہفتے بعد سر اس کا بھائی چھوٹا مر گیا. جنازہ پیا سے انہیں کہا میں نہیں جی ساڑنا, میں اس کو دفناؤں گا. کمرہ اس نے بند کیا کہتا ہے, اور دروازے بند کیے, اور گھٹنوں پہ جا کے اس نے پتا کیا بولا, اس نے بولا یسوع تیرے کلام میں جو میں نے پڑھا اس میں لکھا تھا قیامت اور زندگی تو ہے, جو مجھ پر ایمان ہے مر بھی جائے تو جیتا رہے گا. میں تجھ پہ ایمان لایا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں میں تیرے لیے کچھ کیا ہے اس لیے میرا بھائی مرا ہے, مگر تیری بائبل کہتی ہے جو تجھ پہ ایمان لائے وہ مرتا نہیں بلکہ زندگی پاتا ہے. شخص 4 گھنٹے گھٹنوں پہ دعا کرتا, اور چوتھے گھنٹے یسوع کے کمرے میں آیا. اس کو بولا کیا ہوا, اس کو میرا بھائی مر گیا ہے, اگر یہ زندہ نہ ہوا تو میں تیری کبھی منادی نہیں کر پاؤں گا. اس نے بولا صرف یہی بات ہے, تو میری منادی کرے گا. اس نے بولا اگر یہ زندہ ہو گیا تو میں مرتے دم تک تیری منادی کروں گا.
جیسے اس کو کلو جائے. جس کا بھائی کئی گھنٹوں سے مرا تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. انہیں پتا کی کیتا سائیکل کٹی اور روزانہ کنات میں تین ڈبا میں ہوتی ہو گیا وہ تیل کا کنستر میں جانتے تھے. انہیں کنستر لیتا سائیکل کے اپنے بھرا نوں پایا تے کنستر بجوایا تے مل نے پورے پنڈ وچ پھریا. انہیں بولا جس نے تمہارے خداؤں کو مارا تھا نا اس نے میرے بھائی کو زندہ بھی کر دیا ہے. جو زندگی دینا جانتا ہے اس کا نام یسوع مسیح ہے. اور وہ شخص 822 چرچ انڈیا میں بنا کے دیا. 822 چرچ. میں اس کے 2 اسپرچل بیٹوں کے ساتھ پڑھا ہوں, پریچ کیا ڈینمارک کے اندر. میرے سے زیادہ عمر کے تھے. ان کے بچے آلموسٹ ان کے آگے بچوں کو اس کے بچے اتنے بڑے تھے. اور سب ختم کروں گا, وہ شخص کبھی بائبل کالج نہیں گیا تھا, مگر جو اس نے اپنے روحانی بچے ہیں اس نے امریکہ میں بائبل کالجز میں پڑھوائے ہیں, خود پیسے دے. محبت وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. محبت وہ ہے جو خدا نے مجھ سے آپ سے کی ہے. محبت وہ نہیں ہے جو ہم اپنی بیوی سے, میں اپنی بیوی سے یا بچوں سے کرتا ہوں. محبت وہ ہے جو باپ نے بیٹے کے وسیلے مجھ سے آپ سے کی ہے. اس محبت کے لیے میں اور آپ کیا کرتا ہوں, میں اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہوں, روٹی کمانے کی کوشش کرتا ہوں, پریشان ہوتا ہوں. جب وہ بیمار ہوتے ہیں دکھی ہوتا ہوں. میں خود ہاسپٹل میں تھا, آپ کو بتایا میں 1 ہفتہ بیمار رہا. میری بیٹی گر گئی, اس کا پاؤں مڑ گیا اور میں 6 دن بستر سے نہیں اٹھا تھا. جب وہ ہاسپٹل لے کے گئے تو اس کو واپسی لے کے آنا تھا, کوئی نہیں تھا لانے کے لیے, میرا بھائی نہیں تھا اس میں. میری بیوی ناممکن تھا کہ 2 بچوں کو گودی میں اٹھا کے ڈالتی. اس نے مجھے کال کی تو مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی کو پلسٹر ہو گیا ہے تو چل کے کس طرح کی. میں اپنی بیماری بھول گیا اس کہ میرے سے سانس نہیں لیا جا رہا, میں سے چلا نہیں جا رہا, میں نے کھانا نہیں کھایا, میں پسینوں کو سینگ ہوں, سردی لگ رہی ہے. میں نے اس ٹائم سب کچھ چھوڑا اور بھاگ کے نا ہاسپٹل میں تھا اور اپنی بیٹی کو اٹھا کے سانس نہیں لیا جا رہا تھا. اور میری بیٹی آ کے پتا کیا کہتی, پاپا یا تو میں بہت بڑی ہو گئی ہوں یا آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہو. میں اس طرح مسکرا کے بولا, میں کہ بیٹا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, مگر اندر میں نے پتا کیا بولا, بیٹا نہ تو بڑی ہوئی نہ میں بوڑھا ہوں, بس آج وقت ایسا نہیں یا جسم میرا ساتھ دے گا. میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا بیٹا پاپا تو خود نہیں چل پا رہا تو تجھے اٹھا ہوا. یسوع کو تکلیف ہو رہی ہے جب اسے سلیپ اٹھا تب سے تکلیف سے گزر رہا ہوں, اگر اسے سلیپ کو نہیں چھوڑا. وہ جب سلیپ پہ تھا کئی گھنٹے سسکیاں لیتا رہا. جتنی دفعہ یسوع سانس لیتا ہوگا اس کی ساری باڈی اندر سے ہلتی تھی, اور جس طرح تیر اس کو لگائے گئے تھے وہ اتنے طریقے سے لگائے گئے تھے جتنی وہ سانس لیتا اس کی ساری نسیں کھینچی جاتی. مگر وہ آپ کے لیے پھر بھی سلیپ پہ موجود. اگر میں ایک ایسا باپ جو کمزور ہے, ایسا باپ جو بہت اچھا باپ نہیں ہو شاید, خود چلا نہیں جا رہا, لیکن جب مجھے پتا چلا میری بیٹی کو پلسٹر ہے کہ چل ہی نہیں سکتی, 7 سال ہونے والی ہے, 7.25 سال, اس کو کس طرح آئے گی. ڈاکٹر بولا پیر نیچے نہیں رکھ سکتی. اسی بیماری میں ہوتی, اس کے لیے پاس ہاسپٹل نہیں ہے. وہ کہتا ہے جب تم نکمے ہو اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں جو تمہارا آسمانی ہوں تمہیں کیوں دے دوں گا. آج سے کیا کہنا چاہتا ہوں, میں کمزور تھا اس میں, بیمار تھا اس میں, تکلیف میں تھا اس میں, درد میں تھا اس میں, مگر پھر بھی ہاسپٹل میں تھا. خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری نہ کمزور میں ہے, نہ درد میں ہے, نہ تکلیف میں ہے, نہ کسی مشکل میں ہے, نہ کسی پرابلم میں ہے. اگر میں ایک نکما باپ ہو کے درد میں, مشکل میں, دکھ میں, بیماری میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو وہ سب کچھ جو زوراور ہے
वो मेरे और आपके लिए क्यों नहीं कुछ करने का ख्याल रखता है। आज रात आपको इतना बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह नासी आपसे प्यार करता है। बाइबल लिखा है, ऐ बोझ के थके मानो, ऐ बोझ के थके मानो, मैं तुम्हें अपने कदमों में खड़े होते हुए शायद आज रात में कंटिन्यूसली 1.5-2 घंटे बहुत ऊंची नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने डिफरेंट तरह के नाम सुना। मैंने आपको बताया कि मेरी मिसेस है, मुझे सबसे मेरे खुदा के बाद मेरी माँ और बहन और मेरी बीवी मेरी माँ बहन से बेटर नहीं जानती है। मेरी बहन मुझे बहुत अच्छी तरह समझती है, लेकिन मेरी बीवी उससे, क्योंकि वो हमारा रिश्ता ऐसा, उसमें कोई पर्दा नहीं है। उससे मुझसे पूछा, तू वाकई प्रीच कर रहे? मैं फूफो के घर पे हूँ, मेरी फूफो की 4 बेटियां हैं, उनका बेटा है। उन 3 बहनों ने मुझे बोला, भाभी परेशान थी आप और बार बार मैसेज कर रही थी। मुझे मालूम है तुम लोग दाऊद को बहुत प्यार करती हो, हमारा भाई है, मगर इस दफा उसका हर दफा से ज्यादा क्या उसकी वजह पता है क्या? कि उसको पता है मैं नहीं कर चाहूँ। मैंने खुदा को संडे के दिन, मैं संडे को अपने चर्च नहीं जा पाया, मुझसे छुट्टी। मुझे बहुत दुख था, मेरा दिल अंदर से रो रहा था, और संडे की रात में मुझे सफर करना था। जब सो में उठा, मैंने कहा अपनी आंखें ऊपर उठा और उस बिस्तर पर बैठा हूँ, मैं यस तू सब कुछ कर सकता है। अगर तू चाहता है कि मैं ना आ जाऊं, नीचे आके साफ सामने खड़ा हो, मुझे कोई फोन ना करे, मैं तेरी डायरेक्ट अभी आवाज सुनूं, तू मुझे बोल कि तू ना जा तो नहीं जा, वरना मैं बोझ का थका हूं, मैं तेरे पास आता, मुझे तुझसे आराम चाहिए। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, बोझ के थके मांगो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसमें भी लिखा किस तरह का बोझ है, पैसे का बोझ है, फैमिली का बोझ है, तकलीफ का बोझ है, गम का बोझ है, बीमारी है, लड़ाई का बोझ है, गवर्नमेंट का बोझ, बीमारी है, कुछ उसमें लिखा है, बोझ के थके मांगो मेरे पास। एक बार बोझ के थके मांगो मेरे पास आओ। कौन कहता है कि मैं तुमको आराम दूंगा? वो खुदा का बेटा यीशु मसीह। कोई पादरी आपको आराम नहीं दे सकता। मुझे पादरी होते हुए खुद यीशु से आराम की जरूरत है। आज रात अगर आप थोड़े थोड़े पीछे हो सके, प्लीज आए थोड़े थोड़े पीछे जगह है। देखिए आज मेरी बात सुने, इतनी बारिश हुई, बहुत ज्यादा लोगों ने आंखा नीचे वाला था, मगर जो लोग लड़ते हैं वही बरकत पाते हैं। आप भी अपने घर सो सकते हैं, आपको भी हो सकता था चिकड़ है बाहर, मैं देखा वो गलियों की सफाई हुई है, गार्डन पे आया सारा, आप भी सो सकते थे घर पे। मगर अगर आज आप अपने मौसम को, सब चीजों को, उनको रद्द करके उनसे लड़ के यहाँ पे आए, इसका मतलब है कि आप खुदा से आप खुदा से अपने साथ वाले को बोले, उसकी तरफ देख के, बहनों के और भाई, उसको बोले एक मिनट, पता क्या कहना है उसको? आज आप यहाँ पे हैं, मनु नहीं कहना, ना मनु कहना है, आज आप यहाँ पे हैं क्योंकि आप खुदा के बेटे यीशु से मोहब्बत करते हैं। और जो यीशु से मोहब्बत करता है, नहीं देखिए, जो यीशु से मोहब्बत करता है, यीशु उससे मोहब्बत करता है, और जिससे यीशु मोहब्बत करता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलना है। जो कुछ आप बोलते हो एक प्रोफेसी में बदल जाता है। इसको इसके मान से बोले, जिसको यीशु प्यार करता है, नहीं, जिससे यीशु मोहब्बत करता है, उससे जहन्नम नफरत करती है।
मगर जिससे यीशु मोहब्बत करता है वो हार नहीं सकता, वो शर्मिंदा नहीं हो सकता, वो बोझ में नहीं रह सकता, वो दुख में नहीं रह सकता, वो बीमारी में नहीं रह सकता, वो कर्ज में नहीं रह सकता, वो हालात का मुकाबला करता है। उन सोचिए वो हालात का मुकाबला करता है, क्योंकि जिसके साथ यीशु है उसके साथ खुदा की कुदरत है, और जिसके साथ खुदा की कुदरत है उसका जहन्नम दुनिया की लानतें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसका बेटा है, उसके पास जिंदगी है, उसके पास जिंदगी है, उसके पास जिंदगी है, उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास जिंदगी है मौत उसको नहीं छू सकती है, क्योंकि जिंदगी का नाम यीशु मसीह नासरी है। यीशु के बगैर किसी और के पास जिंदगी नहीं है, यीशु ही जिंदगी का मंबा है। थोड़ा और पीछे 15-20 मिनट और हंसे बगैर प्लीज दुआ करना शुरू करने को कहीं पे भी एक दूसरे को मत देखें, जैसे भी आप दुआ कर सकते करना शुरू कर दें। आप जिस प्रॉब्लम में उस प्रॉब्लम के लिए दुआ करना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें आपको क्या चाहिए। मैं जब जिंदगी के ऐसे फेस में गया कि मेरी शादी होनी थी, तो मैंने अपनी बीवी से बहुत से वादे कर लिए। नेत्रा देखिएगा, इसके बाद दुआ करना चाहता एक तरह देखिएगा। मेरी लव मैरिज है, मैं मशवरा नहीं देता लोगों को, लेकिन मना भी नहीं करता। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मेरी बात मोहब्बत है। मेरी एक ही गर्लफ्रेंड, उसी से मेरी शादी हुई, उसी से मेरे बच्चे हैं, और उसी के साथ मैंने आसमान देखा। मैंने जब शादी से पहले ना उसको इंस्पायर करने के लिए बहुत से ऐसे वादे कर लिए जो मुझे नहीं करने चाहिए। और से सुनेगा, मैंने उसको बोला मैं तुझे पेरिस लेके जाऊंगा, तुझे आईफल टावर के सामने लेके जाऊंगा, तुझे ये करूंगा, वो करूंगा। मैं उन्हें यूरोप ले गया, सारी जिंदगी यूरोप रह रही, पिछले 12-13 सालों में छोड़ गए। मैं क्या तो खुश है, पेरिस लेके गया, मैं 9-10 मुल्क चली गई, और की चाहिए, 13 मुल्क हो गए। मैं क्या फ्रांस लेके तो गया, तूने बोला था आईफल टावर पे लेके जाएगा, आईफल टावर लेके जाएगा। मैं क्या यार, मैं पिछले माह मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी 19 सितंबर को, तो मुझे किसी ने कॉल की हॉलैंड से, पास्टर तेरे पर टाइम है, हमने चाहते हैं कि तू रीच कर। मैं कि कौन सी डेट से? कहते 17-18 हफ्ता तो आता, और 19 को भी की शादी की साल में आऊंगा, क्योंकि हॉलैंड से बहुत करीब है फ्रांस पेरिस। अगले दिन ना उन्होंने मैसेज आया, उसमें पास्टर हमसे गलती हो गई, मैं कि 17 को कहीं और मैंने कॉन्फ्रेंस रीच करने जाना है, तू ना। मैं तो यकीन करो मेरा दिल टूट गया। मैं तुसी मेरे फतवा होने भी नहीं डवाना। मैं पास्टर को पता क्या बोला, मैं यार मैंने टिकटा ले लिया थे। तू टिकटें ले भी ली? मैं क्या तू तो रात मैं उन्होंने नहीं दसा, मैं तो अपनी बीवी लामा लान लगा। तू तो जब भी खुदा आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, प्लीज कहीं ना कहीं रुकावटें डालता है। मैंने उसको मैं तो टिकट ले ली है, मैं टिकट सेंड कर दी। मैं क्या टिकट? मैं क्या कोई गल नहीं, मैं आ जाऊंगा, कोई गल नहीं। मैं उसको नहीं बताया मैंने क्यों आना है। मैंने 16 को प्रीच किया, 17 को प्रीच किया, 18 को। मैं कहती पासे तूने वापसी कब जाना है? मैं कह रहा वापसी तुझे छो मैनू ना, कल राती तुझे फलां बस स्टेशन ते लाना, मैं पेरिस जा रहा। मैं क्यों? मैं क्या मंडे को मेरी शादी की सालगिरह, मैं अपनी शादी की सालगिरह मनाने जा रहा हूं। और शायद वो अभी भी पूरा ना होता, लेकिन खुदा ने उन पास्टर्स को पता नहीं किस तरह छुआ। उन्होंने कॉल की तो मेरा दिमाग थोड़ा चलता है तेज। मैं कि अगर हॉलैंड जाऊं तो यहाँ पे वहाँ से ट्रेन लेके 3-4 घंटे में पेरिस,
2 दिन पेरिस रह के तो वापसी आ जाऊंगा, प्रीच तो मैं संडे को ही करना है। सो कई सालों की जो वादा मैं पूरा नहीं कर सका, खुदा ने पूरा करा दिया। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर खुदा मुझे देना जानता है ना, खुदा आपको भी देना जानता है। खत्म करूंगा इसके साथ और दुआ करूंगा आप लोगों के लिए। मैं जिससे अपनी खिदमत को शुरू किया तो मैंने कारोबार हर चीज को छोड़ दिया। मैं बहुत फाइनेंशियली मुश्किल हालात में से गुजरा। लोग मेरे कपड़े देखते थे, मैं हमेशा साफ अच्छे कपड़े पहनता हूं, ये बात सच है। क्योंकि जब मैंने खिदमत शुरू की मुझे खादिम ने बोला था कभी कपड़े ना ऐसे पहने के लोग ये ना कि तू गरीब है, तेरे को कख ना हो, लोग नहीं लगे तू अमीर तरीन बंदा है। तो मेरे पास वाकई अपनी बहन से बात कर रहा था तो कहती एक सच बात बताओ, आज मेरी पप्पू की बेटी है। मैं क्या कहती आप परेशान तंग नहीं होते अपने कपड़ों से? मैं और सिद्धराना पिछले हफ्ते ना यही बात कर रहे थे कि कपड़ों का क्या करें, ना कपड़ा साढ़े को। मेरे पास 122 पेंट कोट है, 122। मैं लोगों को देना भी है फिर भी इन्ने ने। तो अगर 122 पेंट कोट है तो शर्टां कितनी होनी ने? शूज ऐसे ऐसे पेंट कोट हैं जो 4-4 साल पहले मैं खरीदे ना, इतनी नहीं पाए, नवी पे अलमारी। मैं कभी नीचे स्टोर में जाकर अलमारी खोलूंगा, यही पेंट कोट है। खैर सिर्फ बताना चाह रहा हूं, सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो खुदा के लिए कुछ करते हो ना, खुदा आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है कि आप सोच नहीं सकते हो। मैंने अपनी बीवी से एक और वादा किया था। और बीवी ने बहुत बड़े बड़े पुट्ठे वादे किए थे, लेकिन खुदा सब पूरे कर गया, शुक्र है खुदा का। मैंने उसको वादा किया कि मैं एक दिन तुझे ना बड़ी हीरे की अंगूठी लेके दूंगा। तो मैं शादी तो पहले नहीं कहता, मैनू लगा इन्हें भुल जाना, शादी होगी तो गल मुक्की। मगर आपको एक चीज बता दूं, औरतां नहीं जो भुल दियां, ओ नहीं भुल दियां भाई। दुल्हन ना अपने दूल्हे के वादे याद रखती है, और आप और मैं यस्सु की दुल्हन है। यस्सु ने पता क्या वादा किया है? मैं दुनिया की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे। जब यस्सु ने वादा किया ना, उन्हें याद कराया, यस्सु तू मेरे नाल है, मेरी मुश्किल में, मेरी बीमारी में, मेरे दुख में तू मेरे साथ है। ओ भाई दुनियावी दुल्हन नहीं भूलती। मेरी बीवी हमेशा कहती थी, अच्छा जी काफी दफा ट्रैवल करते ना, सोने की अंगूठियां मिलती हैं अपनी बीवी को, मैं लेके जानी। मैं एक ना 5-6 अंगूठियां मिली, मैं कि हूं तो खुश हो लेगी। मैं लेके गया, मैं देख कितनी अंगूठियां मिली थी। पता की कहते हीरे की तो नहीं है। मैं क्या चेन भी है, सेट भी है, हीरे की तो नहीं है। मैं एक मुल्क में प्रीच कर रहा, इसका खत्म करूंगा, उन वाकई खत्म करने लगा। मैं एक मुल्क में प्रीच कर रहा, उस मुल्क के अंदर अब्रॉड में था। तो वो पिछले साल की बात है, पिछले साल दिसंबर की बात है। मैं 11-12 चर्च में प्रीच किया। तो इतना प्रीच करने के बाद बड़े बड़े चर्चेज में मुझे ना $70 थरिया मिला टोटल। मतलब समझ लो कि 1400-1500 रुपया। $70 1400 बनता है, 15,000 सॉरी 15,000। मगर मेरा अपना ना वो $400 लग गया शोध पर। है तो मुझे ये पता था गरीब मुल्क के कोई गल नहीं, मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कभी भी दुनिया में कहीं। लेकिन मुझे कंफर्म था इथों मैनू कख नहीं लगना। आखिरी रात जहाँ पे मैं था ना, इतने चर्चेस में प्रीच करने के बाद मुझे $70 मिले। होर की लाभना से आखिरी रात ना एक लड़की आई मेरे पास, यूं कांपती हुई, उसके हाथ में कुछ था। उसने बोला डैडा, मैं कहा जी, जो मैं आपको दे रही हूं आप मना नहीं करोगे? मैं क्या मतलब? उसने बोला हमारे घर में सिर्फ एक ही कीमती चीज है दुनियावी, यीशु के अलावा सिर्फ एक और कीमती चीज है दुनियावी। और जिस दिन से आप घर पे हो ना, आप मुझे ऐसा था कि मैं आपको दे दूं, आपको दे दूं, आपको दे दूं। जैसे उसने अपना हाथ खोला ना, उसने डब्बी दी, उस डब्बी के अंदर 17 हीरे लगे हुए अंगूठी थी, प्योर डायमंड 17।
اور جب میں نے لبی نا میں دلی پتہ کی کیا واقعی تجھے خدا نے بولا میرا لامہ اتر جانا. جہاں کی بیوی کے بعد لے کے گیا نا میں نے کیا یہ دیکھ پتہ کیوں نے میں نے کی کیا کہ تو نے نہیں خریدی تجھے خدا نے دیے تو میں نے دیتی ہے میں نے خرید کے کیا سے تو دے گا. Listen it. Your God loves you a lot. آپ کا خدا آپ سے بہت محبت کرتا ہے. میں لاسٹ ٹائم پاکستان میں تھا, میں اسلام آباد میں کہیں پہ پریچ کر رہا تھا. وہاں پہ ایک بزنس مین آیا, ایک گھڑی کا ڈبہ لے کے آیا. وہ گھڑی راڈو کی تھی, پیور ڈائمنڈ گھڑی. 4 ڈائمنڈ اس گھڑی پہ لگے ہوئے تھے. کتنے؟ میں یہ نہیں بتا سکتا کتنے لاکھ کی ہے, کیونکہ میں نے کہیں پہ بتایا, اس بندے نے مجھے فون کیا, کہتا ہے سر ایسا تو نہ کرو, نہ بتایا کرو لوگوں نے. مگر یہ بتا سکتا ہوں کئی لاکھوں کی وہ گھڑی تھی صرف. لیکن میں کہیں پہ تھا, خدا نے بولا کسی کو دے دے. میں نے گھڑی اتار کے کسی کو دے دی. بھائی میں لکھا ہے بوجھ کے تھکے مان دو میرے پاس آؤ میں تمہیں رہا ہوں. میں کسی سے نہیں مانگتا, اپنے باپ سے صرف بات کرتا ہوں, اور میں روتا نہیں اس کے سامنے. میں اس کو دوستوں کی طرح بات کرتا ہوں. میں پتہ کیا کہتا ہوں, یسو تو جانتا ہے میرے حالات. میں تو یہ نہیں بولوں گا مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. جو تو نے میرے لیے رکھا نا وہ ابلیس نہیں روک سکتا. میں اس کو ڈکلیئر کرتا ہوں کہ مجھے اس مہینے میری برکت ملے گی, اس سال میری برکت ملے گی. میرے بچے اس کو جئیں گے جو تو نے ان کے لیے رکھا ہے. آج آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں, آپ کو کوئی بھی معجزہ چاہیے, کچھ بھی چاہیے, میرے لیے نہ آنا, نہ میرے سے ایمان رکھ کے آنا. بائبل لکھا ہے بوجھ کے تھکو مان دو کیا کرو. یہ جو مذہب ہے نا یہ بظاہر تھوڑا سا اونچا ہے, مگر مذہب خدا کی حضوری کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آج جس کسی کو کسی طرح کا بھی معجزہ چاہیے اس مذہب کے پاس آگے جلدی سے. کوئی بھی معجزہ چاہیے آپ آگے آ سکتے ہیں, بقایا تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائے, کیونکہ بائبل لکھا ہے بوجھ کے تھکے مان دو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا. آگے آ جائیے گا پلیز, آگے پتہ ہو کس کو دعا کی ضرورت ہے کس کو نہیں. مت سوچیں کہ آپ کا معجزہ کیا ہے. آپ کا معجزہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں پیسے کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ہیلنگ کی بات نہیں کر رہا, میں ہر طرح کے معجزے کی بات کر رہا ہوں. میں نے لکھا کہ یہ بوجھ ہے تو آؤ. میں نے لکھا بوجھ کہ تھکے میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا. جو آرام کا لفظ ہے وہ ریلیکس سے نکلا ہے. کیوں سر؟ آرام کا مطلب ہے تسی جدو بیمار ہوندے دوائی کھاندے کی کہندے ہو آرام آ گیا. آرام جب آتا ہے نا تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہو. آگے آگے آ جائیں بھائی, اس سائڈ بہنیں اس سائڈ, ادھر آگے آگے آ جائیں. اگر کسی کو بچہ چاہیے, کوئی اگر جوڑا باز ہے تو دونوں کٹھے رہیں پلیز, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے رکھیں. وہاں لکھا ہے بوجھ کے تھکے مان دو میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا. جو آرام ہے وہ مسیح یسوع کے پاس ہے. جیسے ہی اس شخص سے میرے اس ہاتھ میں گھڑی بنائی, کوئی بات نہیں تو آگے آ جا, جو بھی تجھے چاہیے بیٹا. تو میں اس کے بعد نا دوسرے شہر گیا, کراچی میں ایک بزنس مین لڑکا مجھے ملنے آیا. مجھے نا لوگ ہمیشہ کہتے تھے اپنا آئی فون کب بدلے گا, اور میں نے نا 6 سے لے کے آج تک جتنے بھی آئی فون لیا اس طرح میرے پاس 13 پرو ہے, میں نے آج تک نہیں خریدا. مجھے سب گفٹ ملے ہوئے ہیں. میرے پاس ایئرپوڈس ہیں, ایپل کے گفٹ ہیں, گھڑی مجھے سب. میری بہن مجھے کہتی تو اتنا ٹریول کرتا ہے تو نا ایپل کی گھڑی لے. وہ نہ لیکن توڑ گیا. جب میں اسٹور میں گیا مجھے یہ تھا 100 گڈ یورو دی ہوئے گی, وہ بھی 5000 دی. میں کہتے 500 کچھ یورو دی, 1.5 لاکھ کی گھڑی. میں تیرا دماغ خراب ہے, 1.25 لاکھ کی گھڑی. میں آگے پھر سنا نہیں, اس میں ہارٹ بیٹ, اس میں بلڈ پریشر, اس میں ہر چیز چیک ہوتی ہے. تو ہر ٹائم اپنے آپ مطلب کہ تو ہر جو گھڑی بتائے گی تو کیا پرابلم ہو رہی ہے, تو تیرے لیے بہت ضروری ہے. میں کہ اچھا چل میں دعا کرتا ہوں, میں کہ خدا کسی نے چھو لا دنیا میں نو گھڑی فری دے دے. میں ایسا ہی, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں آپ کو اپنی زندگی کا راز بتا رہا ہوں, تسی بھی انج لے سکتے ہو. میں نہیں پادری جا کے کہتا پادری صاحب میری دعا کرو خدا مینوں اے دے, میں خدا نو کہنا خدا مینوں اے دے دے. آئیے نہ سوچو میرے پاس آئے ہو, اب سوچو خدا کے پاس ہے. یہ بائبل لکھا پادری کے پاس آؤ تو تمہیں آرام دے گا. کہ میرے پاس آؤ میں تم کو.
یہ نہیں کہتا پادری تم کو آرام دے گا، آرام بھی یسوع نے دینا، میں نہیں دینا. ختم. اس کا دعا کرتے ہیں سارے. ایک لڑکا بزنس مین ہے، ینگ سا لڑکا، 25 سال عمر ہے، بزنس کرتا ہے. وہ مجھے کراچی ملنے آیا. اس کا بھائی پاسٹر ہے، اس کا بھائی مجھے جانتا ہے. تو لڑکا جیسے انٹر ہوا تو کسی پاسٹر کے گھر میں جو ملنے آیا، میں کہ یہ لڑکا ملنے آیا. میں کہ ذرا میرے پاس ٹائم نہیں، میں تجھے بات کر رہا ہوں. میں کہ تیری زندگی میں یہ مسئلہ ہے اور خدا تجھے یہ کہہ رہا ہے اور یہ کر لے، تیری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. لڑکا کانپنے لگ گیا. وہ پاسٹر کہتا ہے، اس نے بولا یہ ایسے ہی ہے، یہ بتا. اس نے یہ باتیں تو آپ کو نہیں پتا، اس کو کس طرح بتا دی؟ آپ اس کو بتا نہیں سکتے کیوں میں نے آپ کو نہیں بتائی. اس نے اس کو خدا نے بولا. وہ لڑکا کانپتا ہوا اٹھا اور اپنی جیب سے اس نے گھڑی نکالی، ایپل کی 7 سیریز اس نے جو لیٹسٹ تھی. اس نے سر میں باکو سے خرید کے لایا اور میں 2 گھڑیاں خرید کے لایا، ایک اپنے لیے، ایک پتہ نہیں میں نے کیوں ایک نہیں اور لی. لیکن آج جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو مجھے خدا نے بولا جو تیری نئی گھڑی پڑی ہو نکال کے جیب میں ڈال کے لیا. کہتا مجھے اندر کوئی کچھ بولی جائے. اس نے بولا سر یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں نا ہنس پڑا. اس نے جب مجھے پنائی، میں کہا بنا رہے یار کوئی بات نہیں. میں نے اس کو پتا کیا بولا؟ جب وہ گیا اس پاسٹر جو میرے ساتھ تھا، میں نے اس کو پتا کیا بولا؟ میں کہ آج سے چند ماہ پہلے نا میں اسٹور میں گیا تھا اور میں نے اس گھڑی پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی. میں لوگوں کو بتاتا ہوں، آپ کو جیسا گھر چاہیے نا، کوئی گاڑی چاہیے، آپ شو روم جاؤ، اس پہ ہاتھ رکھو، اس کو بولو خدا یہ گاڑی تو مجھے دے گا، میں چلاؤں گا. ایمان سے مانگنے سیکھنے کی ضرورت ہے. آسمان سے کچھ خریدنے کے لیے نا آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان آسمان سے اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو اس سے کچھ پانے کے لیے نام ہے آپ کا ایمان کیسا ہے. جب آپ ایمان یسوع پہ رکھتے ہیں نا پوری طرح، وہ ناممکن کام ممکن کر لیتا ہے. مگر یہ نہ دعا کرنے لگ گیا نا جڑے بچے میٹرک بھی پاس نہیں کرے، خدا سے ڈاکٹر بننا ہے. پاکستان ایسے بہت سے پریچر ہیں جنہوں نے مطلب کہ بائبل بھی نہیں، کالج نہیں گئے، میں خود بھی نہیں گیا، لیکن میں اپنے نام سے کبھی بھی ڈاکٹر نہیں لگاؤں گا. ایک ڈاکٹر لان لی تانوں پی ایچ ڈی کرنی پہنتی ہے، آپ کو تھیسس لکھنے پڑتے ہیں، پھر آپ ڈاکٹر بنتے ہو. سو جو چیز چاہیے نا اس کے لیے کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. آپ دعا کرنے لگ جائیں اپنے لیے. آج رات آسمان آج رات یہاں پہ کھلا ہوا ہے. آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام کے اندر آج رات ہم سب بہن بھائی تیرے سامنے آتے ہیں. ہم میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ ہم میں کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے. ہم سب تیرے خون خریدا ہے اور تیرے لہو میں جو قدرت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. آج رات میں ہر طرح کی بیماری کو، ہر طرح کی لعنتوں کو، ہر طرح کی تاثیروں کو، ہر طرح کے بانجھ پن کو، ہر طرح کی اس قدرت کو جو جہنم کی طرف سے ہے، تیرے بیٹے یسوع کے نام میں باندھتا ہوں. تیرے بیٹے یسوع کے نام میں باندھتا ہوں. تیری آنکھ کو مانتا چاہتا اور دیکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تیرا فضل ان کی زندگی پہ آئے. یسوع کے نام میں بیماریاں ٹھیک ہونے لگ جائیں. یسوع کے نام میں ان کے بدنوں میں آرام آنے لگ جائے. یسوع کے نام میں لڑائی جھگڑے فساد کی لعنتوں کو باندھتا ہوں، ہر طرح کی قوتوں کو باندھتا ہوں، ہر طرح کی تاثیروں کو باندھتا ہوں، ہر طرح کی اس بیماری کو، ہر طرح کی اس پرابلم کو، ہر طرح کی اس چیز کو جو جدائی لاتی ہے، جو توڑنا چاہتی ہے، جو دوری لاتی ہے، تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ربوک کرتے ہیں. تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ربوک کرتے ہیں. تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ربوک کرتے ہیں. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus. آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ایک ایک زندگی کو، پاسٹر منیر کو، اس کی ساری ٹیم کو تیرے حضور رکھتا ہوں، تیرے حضور رکھتا ہوں. پاسٹر منیر یہ سب سفر میں ہے، ان کی سہایتا کا نگرانی کرنے کے بانی کر. نارنگ کی کلیسیا کے لیے برکت مانگتا ہوں، اس چرچ کے لیے برکت مانگتا ہوں، تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے برکت مانگتا ہوں. ایلڈر صاحب کا نام کسی یار بھائی عامر کے خاندان کے لیے دعا کرتا ہوں. اس کی فیملی میں سب یہاں پہ موجود ہے. اس کی سسٹر جس کی شادی ہونی ہو یہاں پہ موجود ہے نہیں ہے؟ آئے ہم اس بیٹی کا نام کیا ہے؟ مہم. آؤ مہم، میری بات سنیے گا. میرا ایمان ہے خدا سب کچھ کرنا جانتا ہے، مگر آج ہم ایمان سے مل کے مہم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا صرف اس کو اچھی آنے والی زندگی نہ دے بلکہ اس کی شادی کے لیے جو بھی ضرورت ہے خدا اس کو مہیا کر دے.
आमिर ने मुझे बताया था अगले माह शादी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना जानता हूं, आपके और मेरे मुंह में कुदरत है, वो खुदा के सामने जब खुलता है खुदा सब कुछ करने लग जाता है। आए अपनी बहन महम के लिए दुआ करते हैं, आने वाले उसकी जिंदगी के लिए दुआ करते हैं, उसके आने वाले जीवन साथी के लिए दुआ करते हैं, उसकी शादी की हर एक चीज के लिए दुआ करते हैं, उस प्रोग्राम के लिए दुआ करते हैं, उस चीजों के लिए, जहेज के लिए, जो कुछ उनको चाहिए उसके लिए आज रात बरकत मांगते हैं, आज रात बरकत को डिक्लेयर करते हैं। आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में अपने भाई आमिर के लिए दुआ करता हूं, जो तेरा खादम है, जो तेरा ममसूह है, उसकी सहायता कर, निगरानी कर, निगहबानी कर, जिंदगी दे, दे, तंदुरुस्ती दे यीशु के नाम के अंदर, उसको फाइनेंशियल तौर पर स्टेबिलिटी दे। जो अपनी बहन महम के लिए उस जिम्मेदारी को करने को है, तेरा हाथ उसकी जिंदगी पे आए, तेरे यीशु नाम में सुपरनैचुरल तौर पे ग्रेस मैनिफेस्ट हो, तेरे यीशु नाम में ग्रेस मैनिफेस्ट हो और साइंस में मिरेकल हो। जब वो दिन आए शादी का तो उसके पास किसी चीज की कमी ना हो, फाइनेंशियल तौर पे बरकत देना। अपनी बहन महम को बरकत देता हूं, ये बेटियों के लिए बरकत मांगता हूं, इन बेटों के लिए बरकत मांगता हूं, इस बेटी के लिए बरकत को मांगता चाहता हूं, देखता हूं। I rebuke the sickness, I rebuke the sickness, I rebuke the sickness right now, my Lord. I rebuke it right now, I rebuke it यीशु नाम में, यीशु नाम में इस बेटी के लिए बरकत मांगता हूं, इसका जीवन साथी कहीं पे भी है उसके लिए बरकत मांगता हूं। I declare a generation for her, my Lord. I declare a generation for her, my Lord. I declare a generation for her, my Lord. हर तरह की बीमारी को, हर तरह की कमजोरी को, जो भी इन दोनों के बदलों में है, आज तेरे इख्तियार से रिब्यूक करता हूं, कैंसिल करता हूं। मैं नहीं मानता जो डॉक्टर्स कहते हैं, मैं वही मान रखता हूं जो तेरा कलाम कहता है। और तू किसी को बांझ नहीं रख सकता, तू किसी को बांझ नहीं रख सकता। तेरे यीशु नाम में जिंदगी है, तेरे यीशु नाम में जिंदगी है, तेरे यीशु नाम में जिंदगी है। तू जीसस, तू माय लॉर्ड, my Lord, my God. Shikala kara rabra sandara rabro, lekara shakala rabro sandara rabro, lekara ka shakala kaya tarana, lekara kaya tarana, shokala kaya tarana, shikala kaya na kaya tarana rabro sandara, leshare kaya tarana rabro sandara rabro, oh la rasiya la rabro. Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, तेरे बेटे यीशु के नाम में हर तरह की बीमारी को रिब्यूक करते हैं, कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं। तेरी बहती हजूरी में मांगते, चाहते और देखते हैं इस कलीसिया के लिए बरकत को, इस इलाके के लिए बरकत को। तेरा हाथ इनकी जिंदगी के ऊपर हो, तेरा हाथ इनकी जिंदगियों के ऊपर हो। इस एरिया के लिए हिफाजत को मांगता हूं, नशे के स्पिरिट को बांधता हूं, जादूगरों के मजहबों को बांधता हूं, जादूगरों के इल्मों को बांधता हूं, जादूगरों की तस्वीरों को बांधता हूं। हर तरह के जादूगर के मजहब पे आग को डिक्लेयर करते हैं। इस नस्ल के लिए बरकत मांगता हूं, इस नस्ल के लिए बरकत को चाहता हूं, इस नस्ल को तेरे हाथों में सौंपता हूं। एक ऐसी नस्ल हो जिसके वसीले कौमें बरकत पाए। तेरे कलाम में लिखा है, ऐ बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा। आज लोग आए हैं कि यीशु तेरे लिए आए हैं। बाप ये तेरे बेटे यीशु पे ईमान